بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے نیو ناول سٹارٹ کرنا ہے جو کہ ایک لانگ ناول ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ یہ تھوڑا لانگ ناول ہے، لیکن اس کو سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ، تو اس لیے میں نے یہ سٹارٹ کیا۔ ٹھیک ہے، آئے جی ناول کی طرف چلتے ہیں۔ عارس وہ پریگننٹ ہے، ہوش کے ناخن لو۔ غصے سے مدیحہ نے اس کو شانوں سے جھنجھوڑا تھا۔ تو میں کیا کروں، پہلی عورت ہے جو ماں بنے گی، اس سے کہ دفع کرے اپنی شکل یہاں سے۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ وجود میں اس کی صورت دیکھتے چنگاریاں دوڑ جاتی تھی۔ اور تماشا لگواؤ اپنا، وہ صرف نگاہ میں تھی تمہارے، اور تم نے جس کے ساتھ کیا اگر گھر میں کسی کو پتہ لگ گیا تو تمہاری جان لے لیں گے۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز دباتی وہ گھبراہٹ بھی لگ رہی تھی، جبکہ کمرے میں ایک وجود کی سسکیاں بھی گونج رہی تھی۔ تو میں نے کہا تھا میرے ارمانوں پر اس کو بٹھا دو، میں نے کہا تھا میرا نکاح اس سے کروا دو، میں اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا کروں گا، وہ چلایا، جبکہ مدیحہ نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ عارض نے سرخ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ تمہارے باپ کا فیصلہ تھا یہ، اس کے مگر ہو جاؤ جا کر، کیوں اس کی جان کے دشمن بن گئے ہو؟ مدیحہ غصے سے بولی۔ آپ جائیں، عارض نے ضبط سے کہا، جبکہ پنک شلوار قمیض میں دیوار سے چپکی آیت کو اس نے پھنکارتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے افسردگی سے پہلے آیت کو پھر عارض کو دیکھا۔ عارض کیا تھا یہ تو سبھی جانتے تھے۔ آیت کی غلطی بس یہ تھی کہ اس سے محبت کرتی تھی، اور اس محبت نے آج سے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ کیسے اس بچے کو چھپاتی جسے اس کے باپ نے گناہ بنا دیا تھا؟ چلو آیت، مدیحہ نے آیت کا ہاتھ تھاما جو پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ عارض نے نقاب پھیر لی۔ وہ کچھ لمحے اور دیکھتا تو شاید اس کا قتل کر دیتا۔ وہ بھڑک کر اٹھتا، واش روم میں چلا گیا۔ کیوں آتی ہو اس کے کمرے میں؟ تم جانتی بھی ہو یہ سب کیا ہے اور اس کا کیا انجام ہوگا؟ مدیحہ کی آنکھوں میں اس کو دیکھ کر آنسو تیر گئے تھے۔ تائی امی مجھے بچا لیں، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ان کے سینے میں چہرہ چھپا کر بری طرح روئی تھی۔ مدیحہ نے ارد گرد دیکھا۔ اس وقت سب سو رہے تھے، کوئی جاگ جاتا اور ان دونوں کو دیکھ لیتا تو کیا بنتی؟ انہیں سب سے زیادہ اپنے شوہر کا ڈر تھا۔ وہ آیت کو لے کر اس کے روم میں داخل ہوئی جو کہ سیڑھیاں اتر کر دوسری طرف تھا۔ آیت کی امی کا انتقال ہو جانے کے باعث مدیحہ سے بہت قریب تھی، جبکہ آفتاب، آیت کے والدینوں نے دوسری شادی کر لی تھی اور اپنے بیوی بچوں میں مگن ہو گئے تھے۔ آیت کا سبھی خیال رکھتے، خاص کر مرتضیٰ، عارض کے والد، کبیر، سالار، اور یہاں تک کہ زین بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ سوائے عارض کے سبھی گھر میں اس کے لیے بہت حساس تھے۔ مدیحہ نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس کے کمرے میں مت جایا کرو، اس نے پیار سے کہا۔ سرخ و سفید رنگت اور اس پر حیا کے رنگوں سے لبریز وہ لڑکی کسی کی بھی پسند بن سکتی تھی، مگر عارض کو اس سے بے پناہ نفرت تھی۔ وہ کہیں بھی وہ اپنی غلطی اس کے ساتھ غلط کر کے نہیں مانتا تھا۔ اسے امریکہ جانا تھا، پاکستان سے وہ ہمیشہ کے لیے چلے جانا چاہتا تھا۔ وجہ جینی تھی، اس کی گرل فرینڈ، جس نے اس کا اتنا دماغ خراب کر دیا تھا کہ عارض سب چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ اس کے یہاں تک کہ کئی بار کبیر سے پیٹا بھی تھا۔ وجہ چوری تھی۔ کاروبار میں سے بڑی رقم نکلوا کر جینی کو سینڈ کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، اور کبیر جو حد سے زیادہ غصے کا تیز تھا، اس نے بنا کسی لحاظ کے اس کو پیٹ دیا تھا۔ یہ تو سالار اس دن ہی گھر آیا تھا تو عارض کی بچت ہوگی، ورنہ شاید اس کو کوئی کبیر سے بچا پاتا، اور پھر سب کی اتفاق رائے سے عارض کا نکاح آیت سے کروا دیا گیا، جس پر عارض نے بہت واویلا کیا، مگر بڑے بھیا یعنی کبیر کی وجہ سے اسے اس رشتے میں بندنا پڑا، اور اسے ساری لگژریز بھی لے لی گئی تھی۔ عارضی واحد شخص سجا گیر ہاؤس کا، جس کے پاس نہ گاڑی تھی نہ کوئی بائک۔ اسے یہ سب چیزوں کی ضرورت ہوتی تو کبیر کے پاس جانا پڑتا، جو کہ اس کی جان اپنی آنکھوں سے کھینچ لیتا تھا۔ سبھی کبیر سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے خود بلایا تھا۔ آیت نے آنسو صاف کیے۔ ویسے عارض صاحب نا صحیح کتے کھانی ہو رہی، ہی ڈیزروز۔ مدیحہ نے گہرا سانس بھرا۔ اور تم پاگل ہو، چل پڑتی ہو اس کے بلاوے پر؟ وہ ذرا خفا ہوئی۔ ورنہ وہ یہاں آ جاتے، اس نے جیسے اسے عارض کی طرف سے دی جانے والی دھمکی سے آگاہ کیا۔ مدیحہ خاموش ہوگی۔ وہ لڑکا اتنا ضدی تھا کہ ناک میں دم کر کے رکھا تھا۔ ویسے تو اس کے چاروں ہی بیٹے ضد میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے، بالکل اپنے باپ پر گئے تھے۔ تم ریسٹ کرو، اب رونا مت۔ مدیحہ نے اس کو لیٹنے کا اشارہ کیا، جبکہ آیت نے سر نفی میں ہلا دیا۔ تائی امی سب میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ وہ سسکی تھی۔ مدیحہ نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ کوئی کچھ نہیں سوچے گا، اس بات کو خود ہی چھپا لو۔ مجھ سے جہاں تک ہو سکے گا میں اس بات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ تمہاری رخصتی کر دی جائے، وہ مدھم آواز میں بولی۔ نہیں تائی امی پلیز ایسا مت کریں۔ وہ ان کے ہاتھ تھامے رونے لگی، جبکہ مدیحہ کو شدید افسوس ہوا تھا آج اپنی تربیت پر۔ آیت اب رونا نہیں میرا بچہ، بچے پر اثر پڑتا ہے، وہ بولی تو آیت سے سکنے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو، انہوں نے پیار سے کہا، اور اس کے پاس سے اٹھی۔ میں عمل کے ہاتھ کچھ کھانے کو بھجواتی ہوں، وہ بولی، اس کی پیشانی چوم کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ ان کے نکلتے آیت نے جلدی سے روم لاک کر لیا۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ رات جو اس کی عزت چھین لے گئی تھی، اس کی آنکھوں کے گرد گھومنے لگی۔ ایک محبت کی اتنی بڑی سزا، سسکیوں نے اس کے کمرے میں اس کی بے بسی کی وضاحت کی تھی۔
بڑا ہی چول نکلا صحیح ہے کوٹ پہ بڑے ڈرامہ کو. پریشا کالج یونیفارم میں ریڈی بیگ ابھی اٹھا ہی رہی تھی کہ سیل فون رنگ ہوا اور اس کی دوست کا میسج تھا. وہ سیل فون دیکھ کر مسکرائی اور وہیں سیل پھینک کر باہر آ گیا. السلام علیکم بڑے بھیا. کبیر کو بھی روم سے نکلتے دیکھ اس نے سلام کیا. وعلیکم السلام کبیر نے جواب دیا. چہرہ سنجیدہ تھا اور اس کے آگے سے گزر گیا. پریشا اس کے پیچھے پیچھے تھی. زیمل بھی جلدی جلدی باہر نکلی. پریشا تم کالج چل رہی ہو؟ عمل نے پوچھا تو اس نے سرس بات میں ہلا دیا. تمہیں تو بخار تھا عمل نے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا. اب طبیعت ٹھیک ہے بس اسی لیے پریشا نے کہا تو وہ مسکرا کر ناشتہ کرنے لگی. زین نہیں اٹھا؟ السلام علیکم چاچو. سب نے کورس میں وجاہت کو دیکھا جو زین کے بارے میں بیٹھنے سے پہلے پوچھ رہے تھے. زین اتنی جلدی کہاں اٹھے گا؟ عمل نے منہ بنایا. آج بڑے بھیا اس کی میٹنگ ہے. پیرنٹس ٹیچر. سالار بھیا تو ہے نہیں. عارض بھیا جاتے نہیں تو بڑے پاپا جائیں گے کیا؟ عمل نے جان بوجھ کے ذکر چھیڑا. پریشا نے اپنی ہنسی دبائی. مجھے پتہ ہے اور میرا ہی جانے کا ارادہ ہے کبیر نے مصروف سے انداز میں کہا تو دونوں نے شرارتی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا. آیت کو بھی بلا کر لاؤ کبیر نے ان دونوں کی کھیکھی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا. میں لاتی ہوں. پریشا ہاتھ جھاڑتی اٹھ گئی. مرتضیٰ بھائی کی طبیعت ٹھیک ہے بھابھی؟ مدیحہ سے وجاہت نے پوچھا. ٹھیک ہے ان کی طبیعت رات دیر تک کام کرتے رہے کبیر اور اس کے بابا بس اسی لیے شاید انہیں دیر ہو گئی. انہوں نے کبیر کے آگے ناشتہ رکھا جس نے نیوز پیپر بند کیا تھا. وجاہت نے سر ہلایا. صوفیہ اس کے آگے ناشتہ رکھ رہی تھی. وہ بھی ناشتے کی جانب متوجہ ہوئے. وجاہت کے بچے نہیں تھے اور انہیں زین سے بے حد لگاؤ تھا. سب بچوں میں سے سکندر اور شہاب کے ساتھ مرتضیٰ صاحب بھی ناشتے کی ٹیبل پر آ گئے جبکہ سکندر کی بیگم افشین جو روز انہیں کے ساتھ آتی تھی اور ان کی ایک بیٹی اور بیٹا. رمشا گھر میں سب سے چھوٹی تھی جبکہ عدیل ذہنی مریض تھا. 25 سال کا ہونے کے باوجود اس کے لاکھ علاج ہونے کے باوجود بھی وہ ذہنی بیمار تھا اور اکثر اس کو سب نے پاگل خانے بھیج دینے کا تجزیہ کیا تھا. مگر افشین کی ضد پر گھر میں سے اسے الگ حصے میں رکھا جاتا تھا اور تقریباً سبھی سے دور رہتے تھے خود افشین بھی. مگر بیٹے کی روز بگڑتی حالت دیکھ کر اس نے اس کی شادی کا فیصلہ کیا کہ شاید کوئی لڑکی آ کر اس کو سنبھال لے. اور جب اس نے سکندر سے اس بارے میں ڈسکس کیا تو وہ خفا ہوئے مگر افشین کی ضد کے آگے کسی کی نہ چل سکے. اور اس طرح زیمل جو کہ غریب گھرانے کی لڑکی تھی مگر اتنی خوبصورت تھی کہ سب اس کے ماں باپ کے اس رشتے پر مان جانے پر حیران تھے, اس سے عدیل کی شادی کر دی گئی. وہ عدیل کے ساتھ عدیل کے کمرے میں پائی جاتی. اس کے پاس کوئی بھی نہیں جاتا تھا. ویسے لاکھ لعنت دادی عورت نے کہ اپنے خود اولاد کے پاس جا نہیں سکتی تو کسی کی بیٹی کی زندگی تباہ کر رہی ہے. خاص میٹس تھی جو انہیں کھانا پہنچا دیتی تھی. زیمل کیسی تھی؟ ایک پاگل انسان کے ساتھ کوئی نہیں جانتا تھا, یہاں تک کہ اس کے خاندان میں سے بھی کوئی نہیں آتا تھا. اور اس انوکھی شادی میں سبھی شامل تھے سوائے سالار کے. وہ اکثر اپنے پروفیشن کی وجہ سے گھر سے باہر رہتا تھا جبکہ شہاب کی 2 بیٹیاں تھیں, پریشا اور عمل. تنزیلہ نے کچن میں شہاب کو ٹیبل پر دیکھا تو جلدی سے ان کے آگے کھانا لگایا. طبیعت کے لحاظ سے بالکل کبیر جیسے تھے. سب ناشتہ کر رہے تھے, ہلکی پھلکی باتیں بھی جاری تھی. پریشا آیت کو بھی لے آئی تھی. وہ چپ چاپ ٹیبل پر بیٹھ گئی. سب نے اس کی سرخ سوچی آنکھوں کو دیکھا حیرت سے. کیا ہوا بیٹا؟ مرتضیٰ نے سب سے پہلے پوچھا. یہی سوال سب کے منہ پر تھا. کچھ نہیں تھا ابو, وہ جلدی سے مسکرا کر بولی تو مرتضیٰ بھی مسکرا دیا. عارض اور سالار کہاں ہے؟ مرتضیٰ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا. سالار تو گھر آیا ہی نہیں تھا رات میں اور عارض اپنے کمرے میں. وہ بولی. فون لگاؤ اس لڑکے کو, جب سے ایک گھٹیا شوق اس کے پیچھے لگا گھر سے غائب رہتا ہے. وہ ذرا غصے سے بولے تو کبیر نے سالار کو کال ملائی جس کا نمبر اٹھ نہیں رہا تھا. عارض کے بارے میں البتہ انہوں نے کچھ نہیں کہا. سالار آوے تھے صحیح گوری. سب اپنی اپنی جگہ جانے کے لیے اٹھے تو تبھی زین دوڑتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اترا. جلدی سے جوس پیا اور وجاہت کے پاس آیا. چاچو میری میٹنگ آپ اٹینڈ کریں گے, سالار بھیا تو ہے نہیں. وہ بولا تو وجاہت مسکرا کر کچھ بولتا کہ کبیر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا. اوئے ہوئے زین دی جان تے پھنس گئی. میں چلوں گا, چلو آ جاؤ, وہ بولا اور اسے کھینچ کر باہر لے آیا. ہائے بڑا مزہ آنے والا ہے. پریشا اور عمل اپنی ہنسی روکتی خود بھی باہر بھاگی جبکہ باقی سب پیچھے مسکرا دیے. بڑے بھیا آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ زین کی جان بھی سسک اٹھی تھی. کیوں, میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ سالار جا سکتا ہے تو میرے جانے سے کیا ہو جائے گا؟ کبیر پراڈو میں بیٹھا اور دونوں لڑکیاں بھی جلدی سے بیٹھ گئی. زین کو چکر آ رہے تھے. وہ چاروں نے 4 گاڑی میں سوار ہو گیا. رونے والی شکل اور تھی. 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ان کا کالج آ گیا. تینوں لڑکیاں کبیر کو خدا حافظ کہہ کر چلی گئی تھی. البتہ زین بہانے سوچ رہا تھا کہ کیا ایسا کہے کہ کبیر اندر نہ جائے. کبیر نے تیوری ڈال کر اس کو دیکھا. آجا بھیا, وہ مسکرایا پھیکا سا. سانس تو پھول گئے تھے. کبیر گاڑی سے اترا اور کالج میں داخل ہوا. زین بھی سر جھکا اس کے پیچھے داخل ہوا. السلام علیکم باس. اچانک ایک لڑکا اپنی اینک درست کرتا زین کے قریب آیا. ماتھے تک ہاتھ لے جاتا بولا. کبیر نے حیرت سے اس کو اور پھر زین کو دیکھا. زین کا چہرہ البتہ پھیکا پڑ گیا تھا. اوئے ہوئے باہر دادا گیری تھے پراوا نے ہوا ٹیٹ کر کے رکھی. کبیر صاحب نے او یار کیسے باس, وہ ہنستا ہوا بولا. وہ لڑکا اس کے باس کہنے پر ہونک ہوا. یہ سب کیا ہے؟ کبیر نے غصے سے پوچھا. بھیا ہم سب دوست ایک دوسرے کو باس کہتے ہیں. وہ مسکرایا. کبیر نے سر جھٹ کر اندر جانے لگا. زین اس لڑکے کو پرے دھکیل کر کبیر کے پیچھے بھاگا تھا. کبیر اسٹاف روم میں داخل ہوا. زین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا.
بھیا وہ एकदम بولا۔ کبیر نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ ایکچولی میرے ٹیچرز اس روم میں نہیں ہیں، آپ یہاں ویٹ کریں، میں بھی روم نمبر پتہ کر کے آتا ہوں۔ زین نے اسے وی آئی پی روم میں بٹھایا، وہاں سے فوراً بھاگا تھا۔ اوئے ہوئے، دیکھو یہ اج دیکھو زین کو کون بچاتا۔ وہ بھاگتا ہوا کینٹین کی طرف آیا، اپنے دوستوں کے بیچ آ کر سانس لے۔ کینٹین میں سب نے اسے سلام کیا اور اسے اس وقت کسی چیز کی غرض نہیں تھی سوائے اس کے کہ کبیر کو کسی طرح یہاں سے نکالا جائے، ورنہ جو اس کے حالات تھے اس کے ٹیچرز کبیر کو سب کچھ بتا کر اس کی عزت کرتے تھے۔ کیا ہوا؟ ہم تمہارا کب سے انتظار کر رہے تھے، اس کے ایک دوست نے کہا۔ یارو گیا میں تو سیریسلی، زین نے پریشانی سے فریزر کھولا اور بنا پے کیے اس نے کوک کا کین نکال کر منہ سے لگا لیا۔ ایش کے آنکھوں میں بے حد پریشانی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ اس نے کاؤنٹر پر کین پھینکا۔ بڑے بھیا آئے ہیں میٹنگ اٹینڈ کرنے، زین بیچارگی سے بولا۔ واٹ؟ سب حیران ہوئے۔ مگر تمہاری میٹنگ تو تمہارے سالار بھیا لینے آتے ہیں، میں تو ایک آٹوگراف لینا چاہتی تھی، ہی از سو ہینڈسم، ان میں سے ایک لڑکی بولی، جبکہ منہ بھی بس ہو رہا تھا سالار کے نہ آنے پر۔ یار وہ شہر سے باہر ہے، زین نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یہ تو واقعی پریشانی کی بات ہے، دوسری طرف سے آواز آئی۔ زین نے پسینہ صاف کیا اور جیب میں سے سرخ رومال نکال کر ماتھے پر باندھ لیا۔ اس سٹائل میں وہ بہت الگ و بے حد چارمنگ لگتا تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ کیا جائے؟ وہ ہتھیلی پر مکہ مارتا بولا۔ ایسا کرو کسی طرح انہیں واپس بھیج دو، ایک دوست نے مشورہ دیا۔ بہت خوب، جاؤ ذرا نکال کر آؤ انہیں کالج سے باہر۔ زین بھڑک کر اس فالتو مشورے پر رخ موڑ گیا، اور رخ موڑتے سامنے سے آتی لڑکی کو اس نے دائیں ناز سے دیکھا۔ پل میں اس کی آنکھوں کی پریشانی غائب ہوئی۔ شمس منہ میں بڑبڑایا، مگر اگلا خیال کبیر کے آتے اس نے شمس پر بعد میں نگاہ ڈالنے کا سوچ کر کبیر جو کہ ایک مسئلہ حل کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی، 10 منٹ ہو گئے تھے زین کو گئے ہوئے، اب اس کو غصہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اٹھتا تھا کہ اس سے پہلے سے آواز سنائی دی۔ سر بٹ میرا میرٹ اچھا ہے، راحت صاحب نے کہا تھا کہ اچھے میرٹ پر ایڈمیشن مل جائے گا۔ جھنجھلائی ہوئی اسی خوبصورت آواز پر وہ چکنا ہوا۔ آواز کھڑکی میں سے آ رہی تھی، اسے صرف آواز سنائی دے رہی تھی مگر چہرہ نہیں۔ اس نے سیل فون نکال کر یوز کرنا شروع کر دیا۔ بٹ جتنے پیسے انہوں نے کہے تھے میں لے آئی ہوں، اب آپ مجھ سے اس سے بھی زیادہ مانگ رہے ہیں، جبکہ میری فرینڈ کا بھی ایڈمیشن ہوا ہے۔ اس کی اتنی فیس تو نہیں تھی۔ اب آواز غصے میں بدلی۔ ایڈیٹ، اب جیسے بھڑکتی آواز سنائی دی۔ نہ چاہتے ہوئے وہ جگہ سے اٹھا اور کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ سامنے کلرک کا روم تھا جہاں ایک سخت گیر آفیسر بیٹھا تھا۔ ایک لڑکی جو گاؤن میں تھی جھک کر پیپرز اٹھا رہی تھی، وہ چلنا میں دیکھتا رہا، پھر وہاں سے ہٹتا کہ لڑکی سیدھی ہوئی۔ دیکھ لوں گا میں اس بڈھے کو، اس نے رخ پھیر کر غصے سے کہا۔ بلیک گاؤن میں سر کو دوپٹے سے ڈھانپے وہ جو مشکل ڈھانپ رہا تھا، وہ تیکھی نظروں سے کلرک کو دیکھ رہی تھی، جبکہ کبیر اپنی جگہ ساخت ہو گیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جو اس کی نگاہ کسی پر ٹھہری تھی، ورنہ 30 سالہ زندگی میں کئی لوگ اور لڑکیاں جو بے حد حسن رکھتی تھی اس کے آفس میں بھی تھی، جبکہ اس کے ساتھ بھی کام کرتی تھی، مگر کبھی کسی پر نگاہ نہیں ٹھہری تھی۔ لڑکی نے فائل سینے سے لگائی، وہاں سے جانے لگی۔ کبیر ہوش کی دنیا میں اور دروازے سے باہر نکلا۔ وہ اب کوریڈور میں نہیں تھی۔ اس نے کوریڈور سے نکل کر باہر دیکھا تو وہ لڑکی وہاں پر نہیں تھی۔ بلیک گوگلز کو اتار کر وہ دوبارہ کلرک کے پاس آیا۔ اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ اس نے پوچھا، لہجہ بے تاب سا تھا۔ کس کا؟ کلرک نے اپنی اینک کے پیچھے سے اس کو دیکھا۔ کبیر کے ماتھے پر کوئی بل ہے، وہ جو ابھی یہاں کھڑی تھی۔ اس نے ضبط سے دوبارہ سوال کیا۔ نین، کلرک نے اس کی پرسنالٹی دیکھتے ہوئے ذرا سا اس کے روپ میں آ کر جواب دیا۔ نین؟ کبیر نے دوبارہ نام دہرایا اور مسکرا دیا۔ کہاں رہتی ہے؟ وہ پھر سے پوچھنے لگا۔ یہ مجھے نہیں پتا، کلرک نے ہنڈی چنڈی دکھائی۔ کہاں رہتی ہے؟ اس نے پیٹی کی پاکٹ سے والیٹ نکال کر اس کی ٹیبل پر 5000 کا نوٹ رکھا۔ کلرک مسکرایا۔ صاحب یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر یہ اس کے ڈاکومنٹس کی کاپی ہے بس، وہ بولا۔ کبیر نے جلدی سے وہ ڈاکومنٹ اٹھا کر کھولے۔ نین عباس، اس نے نام پڑھا اور مسکرا دیا۔ ڈاکومنٹس کی کاپی کو سختی سے تھام کر دوبارہ گوگلز لگا کر وہ زین کی تلاش میں نکلا اور سامنے سے زین آتا دکھائی دیا۔ کبیر نے اس کو گھورا۔ چلے بھیا، اس نے کہا۔ اب مسکراہٹ ذرا الگ تھی۔ کبیر اس کے بتائے گئے روم میں چلا گیا، جبکہ زین نے اس کے پیچھے سے سکھ کا سانس لیا۔ ہاں اس کی پاکٹ منی تو ختم ہو گئی تھی، مگر جان بخشی ہو گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس کھینچا۔ کی چانے چاڑ کے جڑی پاکٹ منی مک گئی ہے۔ السلام علیکم بڑی مامی، عفان نے مسکرا کر مدیحہ کو دیکھا۔ ارے تم آئے ہو، تمہاری امی نہیں آئی؟ کتنے دنوں سے یاد کر رہی تھی میں۔ مدیحہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس نے مسکرا کر اب بکھر جانے والے بالوں کو درست کیا۔ کھانا لگاتی ہوں، مدیحہ نے پیار سے اس کو دیکھا۔ ہاں مطلب ایک دسین مس ہو گئے۔ تائی امی پراٹھا ہی بنا دیں، پیچھے سے آتی آواز پہ وہ دونوں پلٹے۔ کالج یونیفارم میں گرمی سے گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ بیٹا کھانا بن گیا، میں بس دیتی ہوں تمہیں، مدیحہ بولی۔ جاؤ فان، تم بھی ٹیبل پر بیٹھو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ مدیحہ نے پیار سے اس کو دیکھا، اور تنزیلہ بھی تبھی داخل ہوئی تھی۔ عفان نے ان کو بھی سلام کیا اور ڈائننگ ٹیبل کی جانب آ گیا۔ پریشا نے اس کو بس ایک نظر دیکھا اور اس کے بعد وہ اپنے سیل فون میں مگن ہو گئی۔ یونیفارم بھی نہیں بدلا تھا۔ عفان اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ عجیب مصیبت ہے، پتہ نہیں کیوں منہ اٹھا کر آ جاتا ہے۔ پریشا سیل پر نظریں جمائے غصے سے سوچ رہی تھی۔ جب بھی وہ آتا تھا اسی پر نگاہ جما کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ عفان کو محسوس ہو رہا تھا وہ چڑ رہی تھی اس سے۔ ڈھٹائی سے مسکراتے ہوئے اس نے سیل فون نکالا اور پریشا کی 2-3 پکس لے لی۔ مقابل کا منہ ہی کھل گیا اس کی ضرورت پر۔ یہ آپ نے میری تصویر کیوں لی ہے؟ وہ ایک دم بھڑکی۔ تم مصروف بننے کی ایکٹنگ کرتی اچھی لگ رہی تھی تو میں نے سوچا تصویر لے لوں، وہ بولا اور آنکھ دبائی۔
پریشا ماتھے پر بل ڈالے سے گھورنے لگی۔ میری تصویر ڈیلیٹ کرے ابھی، وہ سیل فون ٹیبل پر پٹکتی بولی۔ نہ کروں تو، اس نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ تو زہر کھا کر مر جائیں۔ پریشا نے دونوں پاؤں پٹکے اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ جانتی تھی وہ اسے اور سلگائے گا۔ وہ کچن میں مدیحہ اور تنزیلہ کے پاس آ گئی۔ تمہیں کسی دن کھا کر مروں گا، ایسے عفان مرنے والا نہیں ہے۔ اس نے اس کی جانب رخ موڑتے ہوئے سوچا اور ہنس دیا۔ سیل فون میں اس کی تصویریں دیکھی، یونیفارم میں بے حد کیوٹ لگتی تھی۔ عفان نے گہری سانس کھینچی اور نگاہ اٹھائی۔ زین لڑاکا عورتوں کی طرح دونوں ہاتھ کمر پر جمائے کھڑا تھا۔ عفان نے جلدی سے سیل فون آف کیا۔ اوئے ہوئے، کیا مصیبت ہے، جن کی طرح سوار ہو گئے سر پہ۔ عفان اٹھا اور ڈائننگ پر سے صوفوں کی طرف آ گیا۔ مجھے سب پتہ چل رہا ہے عفان بھیا، یہ جو آپ اپنی کیمسٹری بنا رہے ہیں، بڑے بھیا کو بھنک بھی پڑ گی نا بیٹے، گئے کام سے۔ زین نے اسے وارن کیا۔ تم اپنا منہ بند رکھنا، باقی کوئی بڑے بھیا تک کچھ نہیں پہنچائے گا۔ عفان نے اس کو گھورا۔ منہ بند کرنے کی قیمت؟ زین نے ہاتھ آگے کیے۔ آج وہ جو اپنی ساری پاکٹ منی پروفیسروں کے دھڑ اتار آیا تھا، تو اب یوں ہی اس نے اپنا خرچہ پورا کرنا تھا۔ اوئے ہوئے، اچھا پروفیسر نے پیسے دے کے منہ بند کیتا ہوتا۔ اوئے ہوئے۔ عفان نے چڑھ کر جیب میں سے 5,000 کا نوٹ نکال کے اس کی ہتھیلی پر سجایا۔ ویری گڈ، زین نے نوٹ کو چوما۔ بیٹھے نا، کھڑے کیوں ہیں؟ اس نے عزت سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عفان اس کی اداکاری پر خون کا گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ سلار کی واپسی نہیں ہوئی؟ عفان نے سلار کے بارے میں پوچھا، جو کہ اس کا دوست بھی تھا۔ آپ کا دوست ہے، آپ کو پتہ ہوگا، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ان کا بڑے بھیا کو پتہ ہوتا ہے، یہ آپ کو۔ زین نے سیل پر میسج ٹائپ کرتے ہوئے بتایا۔ میرا ایکچولی اس سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، عفان نے بتایا۔ میرے خیال سے وہ شمالی علاقوں میں ہیں، سگنل ایشو تھا بڑے بھیا کو بھی۔ زین کو یاد آیا تو بتایا۔ عفان نے سر ہلایا۔ ارے بچوں، وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ مدیحہ نے ٹیبل پر سامان رکھا۔ تنزیلہ نے بن کو ٹیبل پر آنے کا کہا۔ ماما میں کھانا اپنے روم میں کھاؤں گی، پریشا عفان کو گھورتی ہوئی بولی۔ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ تنزیلہ نے اس پر کھوری ڈالی۔ وہ اکثر اس پر سختی کرتی تھی کیونکہ صوفیہ اور مدیحہ اس کی بہت حمایت کرتی تھی۔ ماما میرا موڈ نہیں ہے کھانا کھانے کا، اس نے منہ پر سوڑا۔ کیوں پریشا، تمہیں کسی سے دقت محسوس ہو رہی ہے؟ زین نے دانت نکالتے ہوئے پوچھا۔ بکواس بند کرو، پریشا گھررائی۔ عفان نے اپنی ہنسی روکی۔ پریشا تمہیں تمیز ہے بھائی سے کیسے بات کر رہی ہو؟ وہ تنزیلہ کو برا لگا۔ اس کو مت ڈانٹو، اس کو ڈانٹو، کیسے تمہارے غصہ کرنے پر دانت نکال رہا ہے۔ مدیحہ نے زین کو گھورا۔ اپنے پڑھنے دا سارے نو پتہ ہوندا۔ پریشا ادھر ہی بیٹھو بس، تنزیلہ نے کہا تو وہ پاؤں پٹکتی پلیٹ اٹھا کر ان دونوں سے دور بیٹھ گئی۔ تنزیلہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بہت ضدی ہو گئی ہے یہ لڑکی۔ آرس آؤ بیٹا کھانا کھاؤ۔ مدیحہ نے آرس کو باہر جاتے دیکھا تو روکا۔ نہیں کھانا مجھے، اس نے ٹکا سا جواب دیا۔ آرس، مدیحہ نے پھر سے پکارا۔ ایدا دیا نے کہی تو جا خسمان کہا جا کے، نہیں کھانا دے بڑے پانڈے۔ مما مجھے کھانا ہی نہیں ہے، وہ چڑھ کر بولا اور باہر نکل گیا۔ غصے سے سر جھٹکا تھا۔ اتنا ہی میرا احساس اور خیال ہوتا تو مجھ سے گاڑی نہ چھینتے، وہ بڑبڑایا اور باہر جا لگا کہ اس کی نکاح لان میں بینچ پر بیٹھی آیت پر بیٹھ گئی۔ تو ایسی قابل سی، بلکہ تیرے کو تو چنگا کتا موٹر سائیکل تے وہ بھی کھولی تو ہن چینل دی سائیکل کڑا لا۔ ہن دیکھ آیت نظر آ گئی، ہن پھر کوئی کمینگی کرے گا۔ اور اس نے اس کی جانب قدم اٹھایا۔ ایک بار پھر سے غصے کی لہر اٹھی اور وجہ ایک ہی نظر آئی تھی، وہ تھی آیت، جس کی وجہ سے آج اس پر ہر چیز کی پابندی لگ گئی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر رک گیا۔ آیت نے سر اٹھایا اور سانس حلق میں اتارا۔ آرز اس کو گھورتا رہا۔ یہاں دھوپ میں بیٹھ کے کیا کری ہو؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو سارے گھر والوں کو؟ وہ بھڑک کر بولا۔ میں اپنی مرضی سے بیٹھی ہوں۔ اچھا تو تمہاری بھی کوئی مرضی ہے آیت محترمہ؟ مجھے تو نہیں لگتا تمہاری کوئی مرضی، بلکہ رکو، تم بھی کچھ ہو کیا؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ آیت جانتی تھی وہ اس پر طنز کر رہا تھا، نہ اس کے پاس اس کا باپ تھا اور نہ ہی ماں۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ میں آپ کی شکایت بڑے بھیا سے لگا دوں گی۔ آیت ہمت کرتی سرخ نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی۔ آج سیاہ شلوار قمیض میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک اپنے پرسوز حسن سے حسین لگ رہی تھی، مگر سامنے کھڑے شخص کے دماغ میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ اس کا حسن بھی اس کے آگے دھندلا تھا۔ اور دماغ جو اٹ وجہ نہ لیا، اور گل کوئی نہیں۔ اچھا، آرس ضبط کرتا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ آج جلدی سے اٹھی جبکہ آرس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو دوبارہ کھینچ کر بٹھا لیا۔ کیا کریں آپ، چھوڑیں مجھے، آیت ایک دم بولی۔ شش، آرس نے اس کی گلابی لبوں پر اپنی بھاری انگلی جما دی۔ آیت کا وجود سنسنا اٹھا، یہاں تک کہ اس کے وجود کی کپ کپاہٹ آرس کو بھی محسوس ہوئی۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ تمہاری حقیقت ہی تو یہ گھر والے بنانا چاہتے تھے، جو تمہیں میرے سر چپکا دیا۔ میں بھی دیکھوں گا سب کے سامنے خود کو کیسے صاف کرو گی۔ یہ بچہ، اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے وہ باہر اس کے کان کی بالی سے کھیل رہا تھا۔ بظاہر اس کے کان کی بالی سے کھیل رہا تھا، مگر در حقیقت اپنے وجود کا زہر اس میں منتقل کر دینا چاہتا تھا۔ آیت نے آنسو سے بھری آنکھوں کو سختی سے بند کر لیا۔ اس بچے کا کیا بتاؤ گی؟ اس نے اسے دور جھٹکا۔ یہ آپ کا ہے، آپ ہی اس کو قبول کریں گے۔ وہ ہچکیاں بھرنے لگی۔ آرس مسکرایا۔ آیت نے جلتی آنکھوں میں اس کا چہرہ عکس دیکھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ پلیز آرس، آیت رونے لگی۔ آرس نے بغیر تھی پی ایچ ڈی کی تھی۔ آرس ہنسنے لگا اور نفی میں سر لاتا اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ پریشا جو آیت کو بلانے باہر آئی تھی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ ان کی ساری باتیں سن چکی۔ آیت کی حالت ایسی تھی جبھی زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ جبکہ آرس نے مڑ کر آیت کو دیکھا جس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید تھا، وہ ہنستا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ جبکہ آیت منہ پر ہاتھ رکھے اپنے آنسو ضبط کرنے لگی، پریشا اس کی جانب آئی۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس کی اپنی آنکھیں بھی بھیگنے لگی تھی۔
آرٹ کے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور پریشا نے اس کو ایک دم سینے سے جکڑ لی. یہ سب کیسے؟ وہ حیران تھی. جب کہ آتی ہے بھید کھلنے پر بے بسی سے سسک اٹھی. پریشا نے اس کے آنسو صاف کیے. بھوک سرے سے اٹھ گئی تھی. سر یہ لڑکی نین عباس ہے. باپ ریٹائرڈ ٹیچر ہے. 2 بھائی اور 2 بہنیں. یہ سب سے چھوٹی ہے. خاندانی لوگ ہیں مگر بس مناسب سے. اس کے پی اے نے نین عباس کی ڈیٹیل اس کے سامنے رکھی اور اس کو بتانے لگا. کبیر اس فائلز کو دیکھ کر پڑھنے لگا جس میں سے اس کے گھر کا ایڈریس بھی شامل تھا. اس نے گہرا سانس بھرا. صورتحال کچھ ایسی تھی کہ ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ دیکھنے کو دل بے چین سا تھا. ہاں یہ پہلی بار ہوا تھا. کتنی بار اس نے سب نے اسے فورس کیا کہ شادی کر لو مگر وہ صاف انکار کر دیتا. وہ در حقیقت من پسند چیزوں کا قائل تھا اور ایک وجود جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنی تھی وہ کہ اس کی من پسند کا نہ ہوتا. اسی سوچ کے تحت اس نے ہمیشہ انکار ہی کیا. مگر نین عباس جو کہ 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی یعنی 20 سالہ لڑکی اس کے دماغ اور اعصاب پر کیسے سمائی تھی. اس نے ساری لا کر پی اے کو جانے کا اشارہ کیا. تبھی مرتضیٰ اندر داخل ہوئے تو اس نے جلدی سے وہ فائلز نیچے ڈرا میں ڈال دی. یہ فائل اس پر سائن کر دو اور جتنا بھی مال بھیجنا ہے شہاب کو بتا دینا. وہ آگے پہنچ جائے گا انہوں نے کہا. اور تو اس نے سر ہلا دیا. ٹھیک ہے بابا. وہ بولا. سالار آ گیا؟ انہوں نے پھر سے پوچھا. میں اس کو کال کروں مگر وہ اٹھا نہیں رہا. کبیر نے فائل دیکھتے ہوئے بتایا. تو مرتضیٰ ذرا غصے میں آ گئے. خاندانی بزنس تو جہنم میں چلا جائے ان تینوں کی طرف سے. وہ بھڑک کر آرس اور سالار اور زین پر بولے. کبیر نے ان کی طرف دیکھا. آپ آرس کے ساتھ ذرا سختی مت کرتے ہیں. کبیر بولا. سختی؟ وہ میری جوتیوں کے قابل ہے. مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا. وہ اس انگریزنی پر میری حلال کمائی لگائے گا. وہ غصے سے پھنکارے. کبیر بھی خیر اسی بات پر سب سے زیادہ بھڑکا تھا. آرس کو تم کہو گے کہ وہ بزنس کو سنبھالے. مرتضیٰ بولے. ٹھیک ہے. وہ بولا. مرتضیٰ اٹھ کر چلے گئے جبکہ کبیر فائلز ریڈ کرنے لگا. شوٹ سے فارغ ہو کر اس نے چیئر کا کین منہ سے لگا لیا. 2 دن سے بے آرامی کے سبب وہ جاگ رہا تھا اور اب اگر وہ سو جاتا تو یہ کٹلاگ اور بھی لمبی ہو جاتی جو وہ چاہتا نہیں تھا. جانتا تھا کبیر اسے الٹا لٹکا دے گا جبکہ بابا تو شاید ہڈیوں کا کچومر ہی بنا دے. اس نے سر کو جھٹکا اور کین کا دوسرا گھونٹ بھرا. سر شوٹ ریڈی ہے. اس نے سر ہلایا. ایڈا ڈر بھی ایڈا تو پھر بھی کام اپنی مرضی دے کرنے. سالار صاحب نے اور اسکرپٹ پر ایک نگاہ دوڑائی اور ہزاروں کیمروں کے آگے آ کھڑا ہوا بالوں میں ہاتھ پھیرا. سامنے کھڑی ہیروئن کو دیکھا جس میں 1% بھی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی تھی. اس نے سین فائنل کیا اور گہرا سانس لیا. مجھے آج رات ہی واپسی کے لیے نکلنا ہے. وہ بولا تو گارڈ نے سر ہلایا. کچھ دن ہمارے ساتھ بھی ٹھہرتے. وہ لڑکی بولی. سالار نے اس کو دیکھا. سگنل فون کے آ نہیں رہے تھے. بیئر پینے کے باوجود دماغ نیند کے طلبگار تھا اور اوپر سے سامنے کھڑی لڑکی. کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا؟ دل فریب نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا اور مسکرایا. تب تمہیں اپنی عزت پیاری نہیں ہے؟ وہ بولا اور پانی کا گلاس اٹھا لیا. تمہارے لیے کچھ بھی. اس کے بازو سے چپٹتے ہوئے بولی. آئی لائک اٹ. سالار نے اس کے ریشمی بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا. پتر تیری لائکنس تے جا کے نا تیرا ابا کڈے گا تو پہنچ سے صحیح. سر گاڑی ریڈی ہے. اس سے پہلے اس سے کوئی خطا ہوتی. اچانک گارڈ کی آواز پر وہ اوپر دیکھنے لگا. گارڈ اس کی تیاریوں سے گھبرا کر وہاں سے ہٹ گیا. اپ سوری ڈیئر. میرا دل تو تمہیں چکھ لینے کا ہے مگر تھکاوٹ ذرا بھی اجازت نہیں دے رہی. وہ بولا. میں اتار دوں گی. وہ لڑکی بولی. پھر کبھی. سالار نے سگریٹ کو منہ میں دبایا اور سر پر ہڈ ڈال کر وہاں سے مضبوط چال چلتا باہر نکل آیا. ڈائریکٹر سے فون پر بات کر لی تھی اور آدھی رات کے سنیے وہ اسلام آباد کے لیے نکل پڑا. گاڑی میں اس کے شوق کا سارا سامان موجود تھا جس سے وہ شگف لیتا ہی راستہ گزرنے والا تھا. شگف جو لینا سو مر جا. نیند تنو انڈی چڑھی ہوئی تھے. تمہارا ایڈمیشن ہو چکا ہے؟ کلرک کی بات سن کر نین نے اس کو حیرانی سے دیکھا. کب ہوا؟ اس نے ذرا غصے سے پوچھا. اس دن تو ایسے بحث کرے تھے جیسے مجھ سے ذاتی بحث ہے. وہ کھا جانے کو دوڑی. دیکھو بی بی مجھ سے بحث مت کرو. وہ صاحب کھڑے. انہوں نے تمہارا ایڈمیشن کروایا. اب جاؤ یہاں سے. اور بھی اسٹوڈنٹس ہیں. کلرک غصے سے بولا تو اس کی نگاہ اس کے بتائے گئے بندے پر گئی. سیاہ پینٹ کوٹ میں وہ جو بھی تھا فون پر بات کر رہا تھا. نین نے اپنی فائلز اٹھائی اور اس آدمی کی جانب بڑھی اور اچانک جب منچاہا شخص اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو آپ کے جذبات کس قدر مشکل میں ہوتے ہیں. بالکل ویسے کبیر کے ساتھ ہوا تھا. اچانک وہ اس کے سامنے آ گئی تھی. فائلز کو سینے سے لگائے گاؤن اور اسی طرح گاؤن کے اوپر دوپٹہ لیا جس میں اس کے بالوں کی گولڈن لٹیں نکل کر چہرے کو چھو رہی تھی بار بار. ہر قسم کے میک اپ سے پاک چہرہ چمکتا ہوا روشن اور بس کھڑی ناک میں چھوٹا سا سفید نگ. حالانکہ اس کی عمر کے لحاظ سے فیشن کچھ مناسب نہیں تھا مگر وہ نگ کبیر کے دل کا حال برا کر گیا تھا اور وہ سکوت میں کھڑا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی نظریں اسپاٹ تھیں. میرے ایڈمیشن کے پیسے آپ نے بھرے؟ نین اس کی اس طرح دیکھنے پر کچھ برہم نظر آ رہی تھی. کبیر نے ارد گرد دیکھا جیسے اپنا طلسم توڑا اور موبائل کان پر سے ہٹایا. ہاں. وہ بولا. کس لیے؟ وہ بنا کسی لچک کے بولی تھی. کبیر کے پاس البتہ جواب نہیں تھا. وہ یوں ہی کھڑا رہا. نظریں اس چاند کی چاندنی کی طرح کھلتے چہرے پر سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. نین نے اسے ٹکٹکی باندھے دیکھا اور غصے سے اپنے ہاتھ میں مٹھی میں دبے پیسے اس کی جانب بڑھا دیے. یہ لیں. اس نے کہا. کبیر نے مٹھی میں دبنے کی وجہ سے کچھ خراب سے نوٹ کو دیکھا پھر اس کو دیکھا. اس کی ہتھیلی اس کے سامنے تھی. دل کی اچھو کر محسوس کر لے مگر وہ دل کی کبھی نہیں مانی تھی. ضرورت نہیں ہے اس کی. اس نے بس اتنا کہا.
مگر مجھے ہے مسٹر ایکس وائی زیڈ، میں خود کو کسی بھی مصیبت میں نہیں پڑوانا چاہتی۔ اس نے سرخ چہرے سے اس کی مضبوط ہتھیلی تھامی اور اس میں نوٹ پٹک کر وہ سینی نگاہ اس پر ڈال کر وہاں سے چلتی چلی گئی۔ کبیر نے اپنی ہتھیلی کو پھر جاتی ہوئی نین کو دیکھا۔ ہائٹڈ اینڈ سلم، اوپر سے ذرا نخریلی سی، وہ کبیر کی دھڑکنوں کے سانس پر بجنے لگی تھی۔ اس نے مسکرا کر وہ نوٹ مٹھی میں تھام لیا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ صبح زین کے ساتھ وہاں وہ آیا تھا، مگر زین تو گدھے کے سر پر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ البتہ اسے فرق نہیں پڑتا تھا، وہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ ہو گیا تھا۔ ویسے زین صاحب ذرا بڑے بھیا تے بھی نظر رکھ لو، تہاڈے کالج دے وچ تیری نک دے تھلے پتہ نہیں کی ہو رہی ہے تے تینوں ہوش ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ کافی کا کپ ہاتھ میں تھامے وہ رف نائٹ ڈریس میں لاؤنج کے صوفے پر دونوں ٹانگیں اوپر کیے بیٹھا تھا۔ دوپہر ہو چکی تھی تبھی اس کی آنکھ کھلی تھی، وہ سیدھا نیچے آ گیا۔ مدیحہ کو دیکھ کر اس نے سلام کیا، جبکہ مدیحہ نے نظروں میں اس کی نظر اتاری تھی۔ ویسے تو ان کے چاروں بیٹے بہت ہینڈسم تھے، مگر سالار اپنی لکس کو کچھ زیادہ ہی مینٹین رکھتا تھا، اور پھر اس کی اور زین کی آنکھوں کا ہیزل گرے کلر اور بھی خوبصورت لگتا، جبکہ کبیر اور آرس کا ہونٹوں کے پاس دل اس کے بیٹے سب میں الگ ہی نمایاں ہوتے تھے۔ سالار کے پاس آ کر اس کے بڑے بڑے بکھرے بالوں کو ماتھے پر سے ہٹا کر اس کی پیشانی کو چوما تھا۔ میرا نالائق بیٹا آخر کو گھر کو لوٹ کر آ گیا، وہ اس کا اے سی بلینکٹ اٹھا کر بولی، وہ جو ساتھ ہی لے آیا تھا۔ سالار نے ان کی جانب دیکھا اور منہ بنایا۔ دنیا سے پوچھے آپ کا بیٹا نالائق ہے یا نہیں؟ یہ تو میری جان آپ کے بابا ہی بتائیں گے کہ وہ اب کی بار آپ کس چیز کے لائق ہے، وہ ہنسی۔ جبکہ سالار کو یاد آ گیا پچھلی بار جب 1 مہینے بعد وہ گھر لوٹا تھا تو مرتضیٰ نے جوتیوں سے اس کی توازہ کی تھی۔ اوئے ہوئے، ایڈا بڑا ایکٹر تے گھر جوتیاں پہنی ہیں۔ بیٹا ہوں یار میں آپ کا، اور آپ کے جلاد شوہر سے مجھے ڈر بھی لگتا ہے، وہ منمنایا۔ اوئے ہوئے، ہاں اتنے ہی آپ معصوم ہیں، جتنا ہنگامہ آپ اور عارض میں جاتے ہیں تو اور تو کوئی نہیں کرتا اتنا۔ خیر میں عارض کی طرح بے وقوف نہیں ہوں، سالار نے شانے اچکائے۔ چھوٹا بھائی آپ کا، سمجھایا کرے اسے۔ مدیحہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی عقل سمجھنے کے لائق نہیں ہے، دنیا جہاں کی ضد ہے اس میں، اسے کبیر ہی سیٹ کر سکتا ہے۔ سالار نے شانے اچکائے اور کپ صوفے پر ہی رکھ دیا۔ مدیحہ نے گھور کر کپ اٹھا لیا، جبکہ سالار مسکرا کر اپنا سیل فون دیکھنے لگا۔ اپنے بابا سے ملنے چلے جائیے گا آفس، مدیحہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہ جی، کبیر آئے گا پھر میں کسی سے ملوں گا، مجھ سے نہیں ہینڈل ہوتے آپ کے شوہر۔ شٹ اپ سالار، بابا کہا کرے، مدیحہ نے گھورا۔ ایڈا تیرا پتر فرما بردار نکل ہی نہ آوے۔ ہاں وہی، وہ لاپرواہی سے بولا، جبکہ مدیحہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بھیا آ گیا آپ؟ پریشا اور عمل ایک دم چیخنے کے ساتھ سالار کے ہاتھ سے سیل گرتا گرتا بچا۔ جب میں نظر آ رہا ہوں تو آ گیا ہوں، یہ چیخنے کی کیا تک تھی؟ وہ دونوں کو گھور کر بولا، جبکہ وہ دونوں ہنسنے لگی۔ کیا لائیں آپ ہمارے لیے؟ سب سے پہلے یہ بتائیں، ہمیشہ کی طرح انہوں نے سوال کیا۔ سالار نے سیل فون سائڈ پر رکھا۔ کیا مجھے کچھ لانا تھا؟ وہ پرسوچ ہوا۔ بھیا، وہ دونوں چیخی۔ آرام سے ابھی سوٹ کیس نہیں کھولا میں نے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ میں کھولوں گی، پریشا جلدی سے اوپر بھاگی۔ آیت کو بھی لیتی آنا اور بنا کھولے سوٹ کیس میرے پاس ہو۔ وہ آنکھیں نکالتا وارن کرنے لگا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، پریشا نے سر جھٹکا۔ مجھے تو سامان سے مطلب ہے، وہ مدد سے بولی۔ میں آیت کو بلاتی ہوں، عمل نے کہا تو سالار نے سر ہلایا۔ تنزیلہ، افشین، صوفیہ بھی اس سے ملی تھی۔ آیت اپنے لیے لایا گیا سامان دیکھ رہی تھی، سالار نے اسے اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا، جبکہ سارا کام پریشا اور عمل کر رہی تھی۔ چند پل کو وہ عارض کو اور اپنی حالت کو بھول بھال کر اپنے ہاتھ میں موجود بڑے سارے بالوں کو خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو بھیا، وہ خوشی سے بولی۔ مسکراہٹ نے اس کے چہرے کو بے پناہ حسن بخش دیا تھا، جبکہ سالار نے مسکرا کر سر ہلایا اور آیت کی نگاہ عارض پر گئی۔ لاؤنج کے دروازے میں کھڑا ہوئی اسی جانب دیکھ رہا تھا، سرسپاٹ نظریں آیت کی مسکراہٹ سے مٹتی چلی گئی۔ اس نے جلدی سے سر جھکا لیا۔ سالار نے اچانک دروازے کی جانب دیکھا۔ لو، تمہارا ذہنی مریض شوہر آ گیا۔ اوئے ہوئے، اس نے آیت کے کان میں کہا، جبکہ آیت نے بس ایک نگاہ اس پر ڈالی اور اٹھنے لگی۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ گاتا صحیح کہتی ہے، ذہنی مریض شوہر آ گیا۔ بیٹھو چپ چاپ، اس کی مجال نہیں میرے سامنے تمہیں کچھ کہے، اور اس فٹو سے بلا وجہ ڈرتی ہو تم، وہ بولا، جبکہ عارض کو اگنور کر دیا تھا۔ عارض اندر آ ڈائریکٹ آیت سے بولا، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ وہ اکثر اس پر حکم جماتا تھا، مگر کبیر اور بابا کے سامنے دوری رہتا تھا۔ آیت سر ہلاتی اٹھی، جبکہ سالار نے پھر اسے بٹھا لیا۔ بھائی تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، جا کے لے لو کچن سے، اس نے چڑھانے والے انداز میں کہا اور آیت کا سامان دیکھنے لگا۔ بھیا میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، عارض سنجیدگی سے بولا، جبکہ سالار نے اس کی جانب دیکھا۔ آیت کا بھی دل تھک سے رہ گیا، پہلی بار اس نے یہ بات کی تھی۔ میں دے دیتی ہوں، آیت نے جلدی سے کہا، جبکہ سالار نے شانے اچکائے۔ اسے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، تبھی زیادہ بحث کے بنا وہ پریشا اور عمل کی جانب متوجہ ہو گیا، جبکہ عارض آیت کے پیچھے کچن میں آ گیا۔ بیٹا میں سنیکس لا ہی رہی تھی، تنزیلہ بولی۔ گھر میں چہل پہل سی ہو گئی تھی، تبھی وہ مسکرا رہی تھی۔ آیت کو دیکھ کر بولی، چچی مگر مجھے سنیکس نہیں کھانے، عارض کی سرد آواز سنائی دی، تو تنزیلہ نے اس بات میں سر ہلایا، خود سنیکس لے کر وہاں سے باہر آ گئی۔ آیت نے اس کی جانب دیکھا جو ہاتھ باندھے اسی کو گھورا تھا۔ کیا کھائیں گے آپ؟ اس کی گرتی اٹھتی پلکوں کے رقص کو تنزیہ مسکراہٹ سے دیکھتا وہ چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اگر تم پیش ہو جاؤ تو رات اچھی گزر جائے گی، ٹانگیں ٹیبل کے نیچے پھیلا کر وہ بے باکی سے بولا۔ تینوں پتر چھتراں دی کمی ہے، تینوں ایسے چھتر وجنے چاہیے کہ تیری دن بھی اچھا گزرے تے رات بھی تینوں سمجھ نہ آوے میں کہڑے پاسے پاسا لواں۔ آیت کی سانسیں پھولنے لگی، مگر بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ڈرامہ، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے میڈم آیت کہ یہ بھولی بننے کا ناٹک کر کے تم میرے دل میں جگہ بنا لو گی؟
اچانک چھری اٹھاتا ہوا اس کی جانب پڑا جبکہ آیت کی چیخ سی نکلی۔ آرس نے چھری اس کی جانب کی جبکہ آنکھیں نکال کر اس کو دیکھا، گویا جتایا کہ آواز بند رکھو ورنہ گلا کاٹ دوں گا۔ آیت نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا جبکہ آرس کو سنائی دے رہا تھا جیسے کچن میں کوئی آ رہا ہو۔ اس نے آیت کا ہاتھ پکڑا اور کچن کے ساتھ بنے اسٹور روم میں لے گیا جہاں راشن لا کر رکھا جاتا تھا۔ آیت اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ زیادہ آواز نکالو گی تو سب کو پتہ چل جائے گا، تو بہتر اپنی عباس کا گلا گھونٹ دو، ورنہ تمہارا گلا گھونٹنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ وہ بالکل اس کے نزدیک ہو گیا جبکہ آیت کی پشت الماری سے جا لگی۔ پلیز آرس، ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں آپ؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ صرف ایک بات کہوں گا، اس کے بعد مجھے تم سے غرض نہیں۔ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر وہ اس کا چہرہ بالکل نزدیک کرتا ہلکی آواز میں بولا۔ آیت کے سرخ کانپتے لب بھیگی پلکیں اس کو اس کی جانب متوجہ کری تھی جبکہ وہ اس پر غصہ کر کے اپنی توجہ بانٹ رہا تھا۔ پوچھو کیا؟ اس کا دوسرا ہاتھ بے ساختہ اس کے گال کو سہلانے لگا۔ آیت نے ایک پل کو آنکھیں بند کی تھی کہ کیا؟ وہ بولی۔ بابا سے تم کہو گی کہ آرس کو دوسری شادی کی اجازت دے۔ وہ پھنکارا۔ آیت کا سانس ٹوٹ سا گیا۔ آرس نے طنزیہ مسکراہٹ سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھے۔ آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر آرس کی انگلی پر جا سجا اس نے اسے مسکراتے ہوئے ہونٹوں سے لگا لیا۔ پھر میں تمہیں اور تمہارے اس بچے کو دونوں کو قبول کر لوں گا، ورنہ میری آخری سانس تک تم بیاہی یا کواری یا ایک بچے کی ماں لوگوں کو سسپینس میں ڈالتی رہ جاؤ گی، سوچ لو۔ وہ پیار سے مسکرایا، اس کی جان نکال کر کیسے بالکل مطمئن تھا۔ آیت کو رونا آ گیا۔ اس کی شرٹ دونوں مٹھیوں میں جکڑ لی جبکہ آرس اس کے کانپتے لبوں سے مزید نگاہ نہیں ہٹا پایا اور اس کے چہرے پر اچانک ہی جھکتا اپنے لمس کی شدت سے اسے جھلسانے لگا جبکہ آیت کی سانسیں بند سی ہونے لگی مگر آرس خمار میں بہکتا چلا گیا۔ اپنی سانسوں کی فکر ہوئی تو اس نے اس سے علیحدگی برتی اور اس کو سختی سے جکڑے ہوئے سانسیں بحال کرنے لگا۔ آیت کی سانسوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے آیت کی گردن کو اور سختی سے جکڑا۔ لاکھ لعنت تیری زندگی تیری لعنت۔ تمہارے پاس وقت کم ہے، جتنی جلدی ہو بابا سے بات کرو، انہیں مناؤ، یہ کچھ بھی کرو، سمجھی؟ اچانک اسے چھوڑ کر وہ دور ہوا اور لبوں سے معمولی سا لگا خون صاف کرنے لگا۔ انگوٹھے پر خون دیکھ کر اس نے وہ خون زمین میں بیٹھی آیت کی گال پر سجا دیا جس کے لبوں سے خود بھی خون نکل رہا تھا۔ آرس مسکرا دیا۔ یقین مانو تم ساری بھوک ختم کر دیتی ہو، اس کے کان میں بولا۔ لعنتی بغیرت۔ میں انتظار کروں گا۔ اس کا گال تھپ تھپا کر اس کے پاس سے اٹھا اور کچن میں سے نکلتا چلا گیا۔ باہر وہ سب سنیکس کھا رہے تھے۔ آرس بیٹا کھانا کھا لیا؟ مدیحہ نے پوچھا۔ جی ماما، کھانا اچھا تھا، وہ مسکرا کر بولا۔ سب حیرانگی سے اس کی مسکراتی بوتھی دیکھنے لگے جبکہ ماما نے مسکرا کر سر ہلایا۔ کہاں جا رہے ہو اب تم؟ سلار نے مغرب کے بعد کا وقت دیکھا۔ آرس نے بھی باہر دیکھا اور پلٹ کر آ گیا۔ جانتا تھا وہ اسے نکلنے نہیں دے گا، اگر وہ ضد کر کے گیا بھی تو کبیر اور بابا سے بلا وجہ جھاڑ پلا دے گا۔ یہ انسان کا بچہ کب بنا؟ سلار نے ماں کے کان میں کہا جنہوں نے اس کے شانے پر تھپڑ مارا۔ بھائی ہے تمہارا؟ پتہ ہے، اس نے کہا۔ او بھیا! اچانک سلار کی گردن میں بازو ڈالے ذہن اس پر چڑھا، جو بھی اٹھا ہی تھا مشکلوں سے تو وہ کچھ کرتا تھا اور اب بھی فریش ہونے کے لیے کہ بابا کو دیکھ کر اس کو جھاڑنا پلا دے وہ جانے لگا کہ ذہن اس پر چڑھ دوڑا۔ سلار مسکرا دیا اور اس کا کان پکڑ کر اس کو اپنے سامنے کیا۔ ٹھرکی آدمی، کہاں تھے پورے دن سے تم اور یہ وقت ہے گھر آنے کا؟ اس نے گھورا۔ یار پلیز بڑے بھیا کی ایکٹنگ مت کرے، ذہن نے ہاتھ جوڑے جبکہ سلار کی جان تھا ذہن اس نے ہنستے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ بیچ میں کوئی میٹنگ تو نہیں آئی آپ تمہاری؟ اس کے کان میں پوچھنے لگا۔ مت پوچھو یار، بڑے بھیا کی وجہ سے کنگال ہوں میں، وہ منہ بسورنے لگا جبکہ سلار ہنسا۔ بس تو گئے ہو نا؟ اس نے پوچھا۔ ذہن نے سر ہلا دیا۔ میں سب سن رہا ہوں۔ آرس نے دونوں کی طرف دیکھا جن کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ایسی باتیں بچے نہیں سنتے، سلار نے کہا، مگر بڑے بھیا ضرور سنتے ہیں۔ کبیر کو دیکھ کر آرس ہنسا۔ سب اس کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر خوش ہوئے تھے۔ سب کی نگاہ کبیر پر گئی، البتہ سلار کی ہنسی سمٹ گئی۔ یار بابا تو نہیں آ رہے ابھی؟ وہ ایک دم اس کو دیکھتا وہ بولا۔ گاڑی پارک کر کے آ رہے ہیں، کبیر نے سنجیدگی سے کہا۔ آرس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ شٹ! سلار جبکہ بھاگا تھا اپنے کمرے کی جانب۔ بابا کو سخت چیڑ تھی کہ ماں بہنوں کے بیچ کوئی بھی لڑکا اپنے نائٹ ڈریس میں بیٹھے جبکہ وہ کب سے یوں ہی بیٹھا تھا۔ وہ اوپر بھاگ گیا جبکہ کبیر بھی اٹھا۔ آرس کچھ دیر تک میرے روم میں آؤ، اس نے کہا جبکہ مدیحہ جو آرس کے مسکرانے پر خوش ہو رہی تھی اچانک جیسے اسے احساس ہوا کہ آیت یہاں موجود نہیں۔ کبیر کے جانے کے بعد آرس بھی اپنے کمرے میں چلا گیا جبکہ مدیحہ جلدی سے کچن میں گئی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اسٹور روم چیک کیا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ یا اللہ، اب اس معصوم لڑکی کا دل دکھا کر میرا بیٹا خوش نہ ہو رہا ہو۔ اس نے دل سے دعا کی اور باہر گئی جہاں مرتضیٰ صاحب آگے تھے۔ سب نے سلام کیا اور وہاں سب کے بیچ بیٹھ گئے۔ مسکراتے چہرے آنے والے وقت سے انجان رشتوں میں خوش تھے۔ بابا مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کبیر کو اسٹڈی میں داخل ہوتے دیکھ کر انہوں نے کتاب بند کی۔ ہاں بولو، اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، یعنی اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کبیر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں بھی کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بابا شادی کا فیصلہ کیا میں نے، وہ بولا بنا جھجکے۔ مرتضیٰ مسکرا دیے۔ گڈ، میں تمہیں ہر اسی فیصلے کے انتظار میں تھا۔ وہ مسکرا کر دراز میں سے کچھ تلاش کرنے لگے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس لڑکی کے گھر ماما کے ساتھ جائیں میرا رشتہ لے کر، وہ بولا۔ کون لڑکی؟ تیوری ماتھے پر ڈالے وہ پوچھنے لگے۔ نین نام ہے اس کا، مجھ سے چھوٹی بھی ہے کافی مگر مجھے پسند ہے، وہ بولا تو مرتضیٰ تیش میں اس کی جانب دیکھنے لگے۔ دماغ خراب ہے؟ یہ درست کرو تمہارا، ہمارے خاندان میں کوئی غیر لڑکی نہیں آئے گی اور تم سمجھ رہے ہو جو افشین نے ضد میں آ کر لیا تو اب اس گھر میں سب کی ضدیں مانی جائیں گی۔
وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے بولے جبکہ کبیر نے صرف نظروں سے ان کی جانب دیکھا. ویسے یہ غلطی میں کی یار اب غیر نہیں آئے گی تو یہ نہیں آئے گی تو وہ نہیں آئے گی, حد ہی ہو گئی مطلب کہ نا. کچھ ہوتے اس طرح کی نا اسٹوپیڈیٹی سوچنے والے. بھائی جدھر کہہ رہا کر دو, اگر تو وہ کیلیبر اس کیپیبل ہے, اگر تو وہ کیپیبل ہی نہیں ہے تو پھر نہ کرو. اب یہ کہ خاندان تے برادری, حالانکہ سب تو زیادہ ذلیل خاندان والے کرتے ہیں. نصیب کی بات ہوتی ہے, اچھے نکل آئے تو اپنے بھی باہر والے بھی اپنوں سے زیادہ اچھے بن جاتے ہیں, اور اگر گندے نکل آئے تو اپنوں سے گندہ کوئی نہیں ہوتا. بس وہ جڑیا کہتے نا اپنا مارے گا تو مارے گا بھی چھان دے تو پھر لکھ لانا تدا دے اپنے تے کہ جنہیں مارنا ہی جنہیں بھائی مار دیتا وہ تو کی چھان تے کی توپ مرن والا تو مر گیا نا. میں آپ سے اپنی بات کروں, افشین چاچی کی نہیں. کبیر کے مزاج سے کوئی نہیں واقف تھا, سامنے چیئر پہ بیٹھے وہ بھی جانتے تھے. کبیر میں بحث نہیں کرنا چاہتا, مگر تمہارے لیے تمہاری مما کی بہن کی بیٹی کے بارے میں ہم نے کافی پہلے سے سوچا تھا. خاندانی لوگ ہیں, مرتضی تحمل سے بولے. بابا میں آپ سے نین کی بات کروں. کبیر نے اپنے غصے کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی. کبیر بحث مت کرو, جاؤ یہاں سے, ہم لوگ کل ان کے گھر رشتہ لے جائیں گے, وہ بولے اور دوبارہ کتاب اٹھا لی. اس وقت کبیر کے خون میں انگارے سے دوڑ اٹھے تھے. شادی بھی پھر خود کر لینا. اوئے ہوئے, مرتضی صاحب ایس عمر سے بیاہ کرتا چنگا لگے گا. پاس پڑی کتابوں کو پھینکتا وہ اٹھا اور تن فن کرتا باہر نکلا تو سالار سامنے سنجیدگی سے کھڑا تھا. دونوں کی نظریں ملی. کبیر کا لال سرخ چہرہ تھا. وہ وہاں سے اپنے روم میں جانے لگا. کبیر بات سنو میری. سالار اس کے پیچھے دوڑا. مجھ سے کسی نے بکواس کی تو اپنا منہ توڑوا لے گا, وہ آدھی رات کو دھاڑا, جبکہ سالار دور ہٹ گیا. میں تم سے بکواس نہیں صرف بات کرنا چاہتا ہوں, اور تم میرا منہ توڑو گے تو میں تمہارا توڑ دوں گا. بہتر ہے بات کر لو, ٹوٹے ہوئے منہ سے پھرتے ہوئے دونوں اچھے نہیں لگیں گے. اوئے ہوئے, بات تو صحیح ہے ویسے, وہ لاجیکل بات ہے. وہ سکون سے بولا. کبیر نے غصے سے سانس کھینچ اور کمرے میں چلا گیا, جبکہ سالار بھی اس کے پیچھے اندر چلا ہے. وہ نین نامی لڑکی کے بارے میں سب جاننا چاہتا تھا, جو اس کے بھائی کو پسند آ گئی تھی, یعنی اس ٹھیٹ انسان کو جو اپنے ساتھ ساتھ اس کی عمر بھی نکالنا تھا شادی کی. دیکھ تو صحیح, اپنے نال کہنا میری بھی عمر کٹنا پیا. مما, کبیر کی پکار پر وہ ایک دم پلٹی. آ جاؤ, مسکرا کر اس کو اندر آنے کا کہا. سالار نے جو نادر مشورہ رات کو دیا تھا, اس پر وہ خود حیران تھا کہ اس کے بھائی کے اندر سے مشورہ نکلا, یا اسے تو اس نے جھڑک دیا اور بھگا دیا. اپنے باپ کو بچے سے جانتا تھا, مگر کرنی اس نے اپنی تھی, تبھی اس نے ماں کے پاس جانا مناسب سمجھا. کیا ہوا؟ وہ اس کی پرسوچ نظروں کی جانب دیکھ کر ہنس دی. کبیر مسکرایا. مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی, شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے, اس نے کہا. تو مدیحہ ذرا چونک سی گئی. اپنی بہن کی بیٹی تو انہوں نے بھی کبیر کے لیے پسند کی ہوئی تھی, بس اس انتظار میں تھی وہ کب شادی کے لیے مثبت جواب دے گا, مگر بیٹے کی چمکتی آنکھیں دیکھ کر مسکرا دی. یہ تو بہت اچھی بات ہے, میرے بیٹے کو لڑکی پسند آ گئی, جلدی سے بتاؤ کون ہے, اپنے بابا سے بات کی, انہوں نے پوچھا. ان کے مسکرانے پر کبیر بھی ایک دم خوش دکھائی دینے لگا. جی کی تھی بابا سے بات, اس نے صوفے پر سکون سے بیٹھتے ہوئے کہا. پھر کیا جواب دیا انہوں نے؟ وہ ان کا جواب جانتی تھی, پھر بھی انہوں نے پوچھ لیا. وہ ایمن اور میری شادی کی بات کر رہے تھے, اور یہ ممکن ہے وہ لڑکی مجھے, اور یہ ناممکن ہے, وہ لڑکی مجھے بالکل بھی نہیں پسند. کبیر نے ایمن کو سوچتے ہوئے جواب دیا. بری بات, آپ کی بھی بہن ہے, مدیحہ نے ٹوکا. تو آپ یہ بات بابا کو سمجھائے کہ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو ان کی مرضی سے چلوں گا, اور سختی سے بولا. مدیحہ حیران سی ہوئی. کبیر, وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی. میں آپ کے بابا سے بات کرتی ہوں, وہ بولی. آپ آج ہی میرا رشتہ جہاں میں کہہ رہا ہوں وہاں لے جائیں, میں ایک دن بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا. اس نے کہا. نے ایڈریس بتا کر وہ وہاں سے اٹھ گیا. مدیحہ یوں ہی بیٹھی رہ گئی. مدیحہ دی ویسے میں لگتا ساری اولاد ہی گندی. دیکھ یار زبردست لڑکی ہے, زین کی طرف موبائل بڑھاتے ہوئے بولا. زین نے موبائل کو تھام لیا. بے باک لباس میں وہ جو بھی لڑکی تھی کسی گانے پر ڈانس کر رہی تھی. زین تادیر اس کو دیکھتا رہا, جبکہ سب دوست ہنسنے لگے. یار ایسی چیز حقیقت میں نہیں ملتی, اس نے ویڈیو ختم ہوتے سردا بھری. تو چل, میں تجھے ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں سے تیرا لوٹنے کا دل نہیں کرے گا, ان کے گروپ میں نیا آنے والا لڑکا احتشام بولا. وہ تو چھتر کھانے کا رہو, اور گال کوئی بھی نہیں ہے. نہیں بھائی, ہم ایسے دھندوں میں نہیں پڑتے, باقی دوستوں نے کہا. کیوں, ہم بچے؟ زین نے ان کو گھورا. زین جن نے کو چھتر وج جانے ہیں نا, زین نے تصور بھی نہیں کیتا ہونا. زین ہوش کے ناخن لے, تیرے 3 بھائی وہ تجھے رات کے گھر سے نہیں نکلنے دیتے, کہاں تو ایسے میں شاغل کو افورڈ کر سکتا ہے, ایک دوست نے کہا. یار سالار بھیا آگے, وہ سب سنبھال لیں گے, بس تم لوگ چلنے کا پلان بناؤ, وہ بولا تو احتشام ہنسا. ایسا لگ رہا ہے برسوں سے دبائے بیٹھا تھا اپنی خواہش, احتشام نے جواب دیا. نہ پوچھ یار, زین نے کہکا لگایا تو سب ہنس دیے. اور تیری چشمش کا کیا ہوگا, دوسرے دوست نے پوچھا. کیا ہونا, وہ تو اپنی ہے برو. زین نے آنکھ ماری. کافی دن ہو گئے تھے اس نے راستہ نہیں کاٹا تھا اس کا, آنکھوں میں ایک دم اس کو سوچتے ہوئے چمک سی ابھری. چل ٹھیک ہے, آج رات کا پلان بناتے ہیں, احتشام بولا. بھائی میں شامل نہیں ہوں, ایک نے انکار کیا. زین نے اس کو گھورا. ہم سب جائیں گے, سمجھا, اس نے جواب دیا. اور احتشام نے مانی خیز مسکراہٹ کے ساتھ ایک نمبر ڈائل کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا. آتا ہوں میں, اس نے کہا اور طرف ہو گیا. ہاں سنیتا بھائی, اب اپنا مال تیار کر لینا, امیر لڑکے ہیں, احتشام نے دھیمی آواز میں کہا, اور فون بند کر دیا. اور واپس ان کے پاس آ کے جنہوں نے آج کالج بنک کر دیا تھا, جبکہ صبح وہ پریشے عمل کے ساتھ کالج آیا تو تھا, مگر دیوار پھلانگ کر وہ سب دور نکل گئے تھے. بھیا آج رات میں لیٹ کر آؤں گا, دوست کے ساتھ گھر اسٹڈی کا پلان ہے. سالاروں کا بیل اکٹھے بیٹھے تھے. زین نے ایک دم آفس آیا.
دونوں نے اس کی جانب دیکھا. کس لیے؟ کبیر نے پین ایک طرف رکھ کر سخت نظروں سے اس کی طرف دیکھا. سرار بھی اسی کی جانب دیکھ رہا تھا. گروپ اسٹڈی کا پلان ہے وہ بنایا. بکواس ہے سب. وقت پر گھر پہنچ جانا. کبیر نے دو ٹوک بات کی جبکہ ذہن نے مسکینیت سے سالار کی طرف دیکھا. جانے تو کیا مسئلہ تمہیں؟ سالار بیچ میں بولا. آپ بھی گندا انڈا انہیں بھی بگاڑ پہ. اور تم اس کی شکل پر چلے جاؤ. کوئی نیک کارنامے نہیں ہے تمہارے بھائی کے دوستوں کے ساتھ اڑتا پھرے گا. کبیر خفا ہوا. کچھ نہیں ہوتا سالار بولا. اور ذہن صاحب یہ بس آج کے لیے. اور تم رات 10 بجے سے پہلے گھر ہو. اس نے کہا. بھائیو 10 تک تو ایک کام بھی پورا نہیں ہوگا. ذہن نے پاؤں پٹ کے. میں تمہیں بتاتا ہوں. کبیر ایک دم کرسی سے اٹھا. ذہن سالار کے پیچھے چھپ گیا. میں 12 بجے آ جاؤں گا. ذہن نے کہا. کبیر نے نفی کی. اچھا 1 منٹ. 11:30 اس سے زیادہ نہیں. سالار بولا. یار آپ لوگ بھی تو گھومتے پھرتے ہو. شٹ اپ ذہن. سالار نے گھورا. ذہن ایک دم چپ ہو گیا. سالار سے پنگے لینے کا مطلب تھا کہ دوبارہ سے عیاشی کا موقع کبھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے وہ منہ بنا کر بولا. گڈ. سالار ہنس دیا. خود بھی کبیر کے پاس سے اٹھا. چلو میں نے بھی گھر چلنا ہے وہ بولا تو ذہن اور سالار دونوں ایک ساتھ باہر نکلے. جبکہ کبیر یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی ماں چلی گئی ہوگی. اس نے ماں کو فون کال کی مگر نمبر ان کا بزی جا رہا تھا. اس نے سیل فون سائڈ پر پٹک دیا. اب کیا وہ ٹین ایجر کی طرح اس کو دیکھنے کے لیے روز کالج جاتا؟ تو بہتر نہیں تھا کہ سیدھے طریقے سے وہ اس کو اپنا لیتا, اس کو اپنا بنا لیتا جہاں وہ اس کی ہوتی؟ بس اچانک وہ اس کے خیالوں میں اتر گیا. شاداب چمکتا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرا سا گیا. وہ مسکرا دیا. میں آئی کم ان سر؟ اچانک اس کی سیکرٹری نے پوچھا تو اس نے چونکتے ہوئے سرس بات ملایا. سر آپ کی میٹنگ تھی آج, ٹائم بھی ہو گیا. مرتضیٰ سر آپ کا ویٹ کریں. وہ بولی تو جیسے سے یاد آ گیا اپنی جگہ سے اٹھا, سیل فون اٹھا اور میٹنگ روم کی جانب چل دیا. مضبوط قدم اٹھا کر اس نے کانچ کے شیشے کو پریس کیا اور اندر داخل ہو گیا. مگر سامنے سمیر کو احمد صاحب کے ساتھ دیکھ کر وہ حیران ہوا. پھر اس کے ماتھے پر لاتعداد شگنیں پڑ گئی. دل تو کیا سیدھا سوال کر لے کس لیے آئے یہاں, مگر وہ خاموش رہا. کیسے ہو کبیر بیٹا؟ احمد اپنی مکروہ مسکراہٹ سے بولے. کبیر نے بس سر ہلا کر جواب دیا اور نگاہ موڑ لی. جبکہ سمیر نے اس کی جانب دیکھا. لبوں پر مسکراہٹ تھی جیسے اس کو چڑھا کر یہاں آ کر حیران کر کے بہت خوش ہوا. سمیر پہلے اس کا پارٹنر رہا تھا مگر اپنی سیکرٹری کے ساتھ اس کو زبردستی کرتے دیکھ کبیر نے سمیر کا کچھ نہیں چھوڑا تھا. اس کا پیسہ اس کو اور اس کے باپ کو اس نے دھکے دے کر نکال دیا. جبکہ اس کے جانے کے بعد سٹاف نے اس کی اور احمد کی شکایتیں بنا کر سمیر کا دماغ سمیر کی جانب سے اور بھی خراب کر دیا کہ وہ ہر لڑکی کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا رہا تھا. جبکہ کبیر روزی کی جگہ پر ایسی اس کی یہ نجاست دیکھ کر بھنا اٹھا تھا. اس نے بات مرتضیٰ کو پھر کسی کو نہیں بتائی سوائے سالار کے. اور سمیر کو نکالنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کوئی بہانہ بنا دیا. جبکہ دوبارہ اس نے کسی سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی کیونکہ سمیر کے شیئرز ڈالنے کا پلان بھی اسی کا تھا. چلو پھر. سمیر نے اس کی طرف سے نگاہ ہٹا لی اور احمد صاحب مرتضیٰ سے ہاتھ ملا کر اٹھ کھڑے ہوئے. جبکہ مرتضیٰ مسکرا دیا. باقی بھائیوں سے بھی انہوں نے ہاتھ ملا اور جب کبیر سے ملانے لگے تو وہاں سے اٹھ کر مرتضیٰ کے پاس آ گیا. احمد نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور سمیر نے ناخود سے اس کو دیکھا وہاں سے باہر نکل گیا. کیوں آئے تھے یہ لوگ؟ کبیر نے بےتابی سے پوچھا. بتاتا ہوں, گھر چلو, میٹنگ کل کر لینا, مرتضیٰ نے کہا اور خود بھی سب اٹھ کر گھر کے لیے نکل گئے. رات کے دوسرے پہر سگریٹ کی طلب محسوس کر کے وہ باہر نکل آیا مگر یہاں سگریٹ پینا کسی عذاب سے کم نہیں تھا. تبھی وہ پیچھے کی طرف آ گیا. سکون سے سگریٹ پیتے ہوئے وہ واک کر رہا تھا کہ اچانک چیخوں کی آواز پر اس آواز پر متوجہ ہوا. سگریٹ زمین پر پھینکی اور عدیل کے کمرے کی جانب چل دیا. وہ جانتا تھا یہاں صرف عدیل کا کمرہ ہے جبکہ اس کے آگے افشین کا پورا پورشن تھا. وہ جیسے اس طرف آیا کوئی بھاگتا ہوا اس کے سینے سے آنے لگا. پلیز مجھے بچا لیں, پلیز یہ میرے بال کاٹ دیں گے, مجھے بچا لیں. پوری طرح سسکتے ہوئے وہ لڑکی سے مدد طلب کر رہی تھی جبکہ عدیل کے ہاتھ میں کینچی اور چھری پکڑے پیچھے آ رہا تھا. ادھر آ تو, اپنی توتلی ادھر آ تو, وہ اپنی توتلی زبان میں بولا. سالار یہ منظر دیکھ کر حیران تھا. یہ لڑکی اس پاگل کے پاس کہاں سے آئی؟ لڑکی عدیل کو دیکھ کر جلدی سے سالار کے پیچھے چھپ گئی جبکہ عدیل چلتا ہوا اس کی طرف بڑھا. دور ہٹو, وہ ایک دم غصے سے بولا. عدیل سہم کر اس کو دیکھنے لگا. میں تمہیں بھی ماروں گا, وہ بولا. اچھا. سالار ایک دم اس کی جانب بڑھا. عدیل ایک دم پیچھے ہوا جبکہ اپنی پشت پر مدھم سسکیاں سن سکتا تھا. اے یو شٹ اپ, وہ ایک دم چڑ کر پلٹا اور غصے سے بولا تو زمل کی آواز کو بریک لگ گئی. کیا کر رہی ہو تم اس پاگل کے کمرے میں؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ لڑکی کون ہے. زمل نے صرف نظروں سے اس کی جانب دیکھا جبکہ عدیل نے چیخنا شروع کر دیا. اف. سالار نے تب کر اس کی چیخوں پکار سنی تھی. اس سے پہلے وہ اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیتا افشین دوڑتی ہوئی ان تک پہنچی. ہائے میرا بچہ. انہوں نے روتے ہوئے عدیل کو گلے سے لگا لیا اور زمل کو پھاڑ کھانے والی نظروں سے دیکھا جو سالار کے پیچھے کرتی. ایک دم افشین کو دیکھ کر اس کا دم خشک ہوا. وہ اس کے پیچھے سے نکلی. تم یہاں کیا کر رہے ہو سالار؟ افشین نے سالار سے پوچھا. آپ اس پاگل کو پاگل خانے کیوں نہیں پہنچاتی؟ وہ منہ پھٹ کی تو اس پر انتہا تھی. سالار بیٹا وہ میرا. افشین نے ایک دم تپی. ہاں پتہ ہے مجھے. اور یہ لڑکی کیوں تھی اس کے کمرے میں؟ آپ جانتی ہیں وہ چھری سے اس کے بال کاٹنے والا تھا. سالار بولا. وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے, وہ اس کی بیوی ہے, جو مرضی کرے اس کے ساتھ. افشین نے غصے سے کہا جبکہ سالار تو ہونک رہ گیا. اپنی ماں دے وال کاٹنا, اور تم اندر جاؤ عدیل کو لے کر. زمل نے غصے سے دیکھ کر وہ بولی. ایک منٹ.
سلار نے بنا لحاظ کے زیمل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زیمل نے حیرانی سے اس کو دیکھا، پہلی بار اس گھر کے کسی فرد کو دیکھا تھا، ورنہ جس اذیت میں وہ تھی کوئی جان بھی نہیں سکتا تھا۔ تم اس کی بیوی ہو؟ وہ بے حد حیران تھا، اس سے پوچھنے لگا۔ سلار چھوڑو اس کا ہاتھ۔ افشین غصے سے تپی جب کہ زیمل نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑایا۔ سلار کو دھچکا سا لگا۔ عدیل نے اچانک جھپٹ کر اس کے بال چکر لیے۔ سلار ایک دم اس کی جانب بڑھتا کہ افشین بیچ میں حائل ہوگی۔ خرید کر لائی ہوں میں اس لڑکی کو، تمہارا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ افشین آنکھیں نکال کر بولی۔ مگر چچی انسان ہے وہ تل ملا ہے۔ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے، دوبارہ مت آنا یہاں۔ وہ بھڑکی جبکہ سلار کی نظریں عدیل پر تھی جبکہ وہ لڑکی چپ تھی۔ عدیل اس کے بال کھینچ رہا تھا، لمبے لہراتے بال۔ سلار نے مٹھیاں بھینچ لی۔ افشین بھی وہاں سے چلے گی، البتہ سلار اب بھی اس بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے بھی وہاں سے پلٹا اور اپنے گھر کی طرف آیا۔ تبھی زین بھی اندر داخل ہوا۔ سلار کی توجہ اس کے ڈگمگاتے قدموں پر نہیں گئی کیونکہ وہ بے حد حیرانگی اور شوق کا شکار تھا۔ لاکھ لعنت پھر جہاں لئی تیری عدیل نظر ادھر نہیں گئی ہیں۔ وہ سیدھا ماما کے کمرے میں گیا تھا جبکہ زین جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگ گیا۔ آ جاؤ میرے چاند، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ دونوں ہی جاگ رہے تھے۔ مدیحہ نے کہا سوال کرنا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ بیٹا تمیز لحاظ بھی کچھ ہے، آؤ بیٹھو آرام سے بات کرو۔ مرتضیٰ نے ٹوکا اور سلار بیٹھ گیا۔ ماما عدیل کی شادی کب ہوئی؟ وہ بھی ایک پاس شعور لڑکی سے؟ وہ حیرانگی کی انتہا پر تھا۔ جب محترم آپ ایک گھر سے دور رہے، مرتضیٰ نے طنز کیا۔ مگر اس کی شادی کیسے کرا دی آپ لوگوں نے؟ سلار بھڑکا۔ یہ افشین کی ضد تھی بیٹا، ہم تو اس لڑکی کو آج تک دیکھا بھی نہیں، مدیحہ افسوس سے بولی۔ سلار نے مٹھیاں بند کر لی، تبھی کبیر بھی کمرے میں آیا۔ مدیحہ ذرا شرمندہ سی ہوگی، جانتی تھی وہ کیا بات کرنے آئے۔ کبیر اندر آیا، مدیحہ کی طرف دیکھے بنا وہ مرتضیٰ کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ نے بتایا نہیں بابا، سمیر کیوں آیا تھا؟ وہ خبیث کیا کرنے آیا تھا؟ سلار ایک دم بولا۔ غصہ تو اسے عدیل پر بھی بہت آ رہا تھا اور سمیر کا نام سن کر تو اور بھی بھڑک گیا۔ تم دونوں کے ساتھ مسئلہ نہیں سمجھ آتا مجھے، ابھی وہ تیسرا بھی پہنچ جائے گا، بدبخت باپ سے بیر ڈالے بیٹھا ہے۔ وہ غصے سے بولے تو وہ سب چپ ہو گئے۔ پریشے کا رشتہ لے کر آئے تھے وہ دونوں۔ مجھے اور شہاب کو تو سمیر بہت پسند ہے، سکندر نے بھی ہاں کر دیا۔ وہ بولے تو کبیر نے اپنی مٹھیاں بند کی، ضبط سے چہرہ سرخ ہو گیا جبکہ سلار ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ایسا کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ وہ ایک دم چلائے۔ نکلو کمرے سے، جب تمہارے پاس باپ سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تو سامنے مت آنا۔ وہ سختی سے بولے۔ مدیحہ خاموش کھڑی تھی۔ سلار غصے سے نکل گیا، مزید رکتا تو واقعی لحاظ بھول جاتا۔ البتہ کبیر نے باپ کی طرف دیکھا۔ ایسا نہیں ہوگا بابا، وہ لڑکا ہماری پریشے کے قابل نہیں ہے۔ وہ تحمل سے بولا۔ ہم فیصلہ کر چکے، ہمیں کوئی برائی نہیں لگتی۔ مرتضیٰ بولے۔ میں شہاب چاچو سے بات کر لوں گا خود ہی، اس نے کہا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ ویسے حد ہی ہوگی، جو گھر دے منڈے کہندے پہ نہیں کرنا تو پھر بھی اپنی آخر چڑھی ہوئی ایڈی تہاڈی کڑی لنگڑی للی ہے کہ تسی اونی دینی ہے، ایڈا تانوں کو سرخاب دے پناہ نہ رشتہ لب گیا، حد ہی ہوگی ویسے نا۔ کل رات سے وہ کافی ڈسٹرب تھا، مزاج خراب اور برہم سے تھے۔ وہ ناشتے کے لیے نیچے اور بابا کو اپنے بھائیوں سمیت لاؤنج میں دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ کپڑے وہی حال تھا، وہ نائٹ ڈریس میں تھا۔ پاؤں پٹک کر وہ دوبارہ کمرے میں چلا گیا۔ بار بار عدیل اور اس لڑکی کا خیال دماغ میں آ رہا تھا۔ کس قدر چیپ ہے افشین چاچی، اس نے خود سے سوچا۔ بستر پر روندھا لیٹا موبائل کو سکرول کرنے لگا، تبھی عفان کا فون آیا جس نے اس نے پک کر لی۔ سالے تو آ گیا اور مجھے بتایا بھی نہیں، اس نے بنا حال احوال کے شکوہ کیا۔ میرے بھائی تیری محبت کی قبر پر مینار بن رہا ہے، فی الحال اپنی پرواہ کر۔ وہ سر جھٹک کر بولا۔ الو، سارے خاندان نو پتا؟ کیا مطلب؟ عفان سمجھا نہیں۔ پتہ نہیں یار، بابا کے ساتھ مسئلہ کیا؟ اب انسان بوڑھا ہو گیا تو مان ہی لے کہ ہاں میں بوڑھا ہوں، نہیں سارے الٹے سیدھے فیصلے خود ہی کرنے ہیں۔ وہ برہم لگا۔ تمیز سے بھائی، سن لیا نا کسی نے، لگ پتہ جائے گا۔ عفان ہنسا۔ پریشے کا رشتہ ہو رہا سمیر نامی شخص سے، سلار نے سے حقیقت سے آگاہ کیا۔ کیا؟ عفان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام آفس ورکرز اس کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ بولا اور باہر نکل گیا۔ میرے باپ کا فیصلہ یہ، سلار نے سر جھٹکا۔ اور تم کچھ نہیں بولے جبکہ تم جانتے ہو کہ وہ رک گیا۔ سلار جانتا تھا وہ پریشے کے لیے فیلنگز رکھتا ہے، بلکہ آج سے نہیں کافی عرصے سے۔ کبیر کے ہاتھ میں فی الحال یہ معاملہ، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ بہرحال میرا ایک مشورہ ہے، بابا لازمی پریشے سے بات کریں گے، تم اپنی فیلنگ سے اسے آگاہ کر دو تاکہ وہ سیدھا انکار کرے۔ سلار بولا جبکہ عفان خاموش ہو گئے۔ تمہیں لگتا ہے وہ مجھے میرے بات کو سمجھ جائے گی؟ آف کورس میرا سٹیٹس تم لوگوں جتنا نہیں ہے۔ عفان سنجیدہ تھا۔ بکواس کم کرو، کسی سٹیٹس کا دل کے فیلنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر محبت پیسوں میں تولی جاتی تو بن جاتی بڑی بڑی کہانیاں، ہیر رانجھا لیلا مجنو فلاں فلاں، اس نے جھڑک دیا جبکہ عفان نے فون بند کر دیا۔ سلار نے جبکہ سیل فون سائڈ پر پھینک دیا۔ آج سنڈے تھا تبھی سب گھر پر تھے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی گلاس وال کے پاس آ کھڑا ہوا جہاں سے پورے گھر کا نظارہ صاف دکھائی دیتا تھا اور تیسری منزل پر صرف اسی کا پورشن تھا جو ہر قسم کی آرائش اور لگژری سے آراستہ تھا۔ سگریٹ جلا کر لبوں سے لگانے کے بعد اس نے گلاس وال پر سے پردے ہٹائے۔ آج موسم کافی اچھا تھا، جگہ جگہ سفید بادلوں کے مرغولے ہلکے نیلے آسمان کی خوبصورتی کو بڑھا رہے تھے جبکہ جھومتے درخت بتا رہے تھے کہ ہوا بھی خوشگوار ہے۔ سگریٹ کا دھواں شیشے کو دھندلا کرنے لگا تو اس نے اپنے ہاتھ سے اس دھند کو صاف کیا اور نگاہ بالکل سامنے جا ٹھہری۔ وہ اپنے بالوں کو پکڑے رو رہی تھی۔ سلار کے منہ سے سگریٹ چھوٹی اور فرش پر جا گری۔ کل رات جن بالوں کی خوبصورتی وہ پل بھر کو ٹھٹکا تھا، آج جگہ جگہ سے کٹے ہوئے الٹے سیدھے بالوں کو دیکھ کر اس کا دل جیسے مٹھی میں جکڑا تھا۔ خاموش ساکھ نظروں سے اس نے یہ نظارہ دیکھا تھا۔ وہ بینچ پر بیٹھی تھی اور مسلسل رو رہی تھی۔ سلار نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، دانتوں کو سختی سے دانتوں پر جما کر وہ شیشے پر بے چینی سے ہاتھ رکھتا سامنے دیکھنے لگا جبکہ اس لڑکی کو جیسے کسی نے آواز دی تھی۔ آنسو جلدی سے صاف کر کے وہ یوں ہی اندر بھاگ گئی۔
سلار نے گلاس وال پر مکہ مارا، اس بے حسی پر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اگر گلاس وال مضبوط نہ ہوتی تو ضرور ٹوٹ جاتی۔ وہ جلدی سے وہاں سے ہٹا اور فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر میں فریش ہو کر وہ بلیک قمیص شلوار میں باہر نکلا۔ چہرے پر سختی تھی، الجھن تھی۔ اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اس نے بلوٹوتھ اٹیچ کیا اور اس کے پی اے کی آواز ابھری۔ سر، اکبر انصاری مووی ڈائریکٹر آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اس نے انفارم کیا۔ ٹھیک ہے، سلار نے جواب دیا۔ سر، میں آپ کی گاڑی ریڈی کر چکا ہوں، 5 منٹ میں آپ کو پک کرتا ہوں۔ وہ بولا تو اس نے بلوٹوتھ آف کر دی۔ بال بنا کر وہ نیچے آ گیا جہاں اب بھی سب چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ مرتضیٰ سب سے پہلے بولے۔ کبیر بھی اسی وقت اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا جبکہ عارض موجود نہیں تھا اور ذہن کل ہوئی واردات کے نشے میں سن بیٹھا تھا۔ البتہ پریشی اور عمل کا ٹیپ ریکارڈر چل رہا تھا جس پر سب مسکرا رہے تھے۔ آیت بھی تو آج بیچ بیچ میں بول رہی تھی، کام سے جا رہا ہوں، لیٹ ہو جاؤں گا۔ اس نے جواب دیا اور جانے لگا۔ یہ مہینے بعد تمہاری شکل گھر میں نظر آئی ہے، پھر سے کام شروع ہو گئے تمہارے؟ وہ بولے تو سلار نے تب کا رخ بدلا۔ تو کیا کروں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں، کام دھندہ چھوڑ دوں؟ وہ ایک دم پھنکارا۔ یہ کس طرح بات کر رہے ہو تم؟ مرتضیٰ ہتک کے احساس سے دھاڑے ایک دم چاروں طرف میں اطراف میں سناٹا چھا گیا۔ میں سالار، کبیر کی سخت آواز بیچ میں سنائی دی۔ ڈونٹ کراس یور لمٹس، وہ گھور کر بولا۔ تو یہ بھی سمجھا دو، کام سے جا رہا ہوں، ہر چیز پر نگاہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ اپنے گھر پر بھی نگاہ ڈالے، کیا کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ وہ غصے سے پھنکا رہا تھا۔ بدتہذیبی اکثر وہ کر جایا کرتا تھا مگر کبھی ایسا رویہ نہیں رکھا تھا۔ سبھی حیرانگی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ مرتضیٰ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس طرح گئے۔ عارض بھی شوہر کی آواز سن کر باہر نکل آیا۔ وہ جینی سے بات کر رہا تھا جس نے اس کو ویزا لگ جانے کی خوشخبری دی تھی۔ کافی خوش دکھائی دے رہا تھا مگر باہر سے سلار بھیا کی آواز سن کر باہر آ گیا۔ کیا تماشا لگایا میں نے اس گھر میں؟ وہ سخت نظروں سے اسے پوچھ رہے تھے۔ سلار نے بنا ڈرے اپنا رخ بالکل ان کی جانب کر لیا۔ آپ کو بہت شوق ہے بابا ہر چیز میں بیلنس رکھنے کا، کوئی چیز بھلے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو اس میں، کہیں آپ کے 4 بیٹے کسی بری صحبت میں نہ پڑ جائیں، کہیں آپ کے بھائی کچھ غلط نہ کریں۔ جب زندگی میں اتنی مینٹین ہے تو کیسے آپ اس پاگل الو کے پٹھے دل کے ساتھ بادشاہ لڑکی کو باندھ سکتے ہیں؟ وہ دھاڑا۔ افشین تو بیٹے کے لیے الفاظ سن کر تل ملائی، سکندر کا بازو جھنجھوڑا۔ بچپن سے اس کو میرے بیٹے سے پیر ہے، مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آتا اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ بیچ میں بولی جبکہ مدیحہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس کرے بھابھی، آپ کا یہ بیٹا اسے پاگل پاگل کہہ کر مجھے تکلیف دیتا ہے۔ میں جانتی ہوں میری اولاد میں نقص ہے، تو کیا میں اس کو خوش نہیں کر سکتی؟ تو اس کو خوش کرنے کے لیے کسی کے ارمانوں کا گلا گھونٹنا ضروری ہے؟ وہ ایک دم غصے سے بولا کہ مرتضیٰ کا ہاتھ اس پر اٹھ گیا۔ اللہ، بس چپ، وہ سختی سے بولے۔ سلار ان کی جانب سرخ چہرے سے دیکھنے لگا جبکہ کبیر ایک دم باپ کے اور اس کے بیچ میں آ گیا۔ سب نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے، اس سے عمل کی کسی کو بھی امید نہیں تھی۔ سلار بنا لحاظ کے ان پر جھپٹا جبکہ عارض دوڑ کر اس تک پہنچا۔ کیا کریں بھیا آپ؟ اس نے سلار کو دونوں بازو سے جکڑ لیا۔ باپ پر ہاتھ اٹھائے گا یہ، چھوڑو اسے، میں بھی دیکھوں یہ کیسے ہاتھ اٹھاتا ہے، ایک انجان لڑکی کے لیے کیسے سامنے تنے گا؟ وہ چلائے۔ بابا کیا ہو گیا آپ کو؟ کبیر نے ان کو دور کیا۔ میری ایک بات سنیں، جسے تکلیف ہے اسے پاگل کہنے سے تو وہ کان کھول کر سنے، وہ پاگل ہی ہے اور اس پاگل کو ٹھکانے تو میں خود لگاؤں گا۔ اس کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا نا آپ نے، اس سے جیسے یہ بےزتی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سلار اپنی زبان کو لگام تو بیٹا ہے وہ میرا، سکندر انگلی اٹھا کر بولے۔ سلار نے عارض کو جھٹکا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کے بعد اس کا یہ ریئیکشن یقینی تھا۔ کس طرح وہ اپنے خراب ہوئے بالوں کو جکڑ کر رو رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا وہ غصے سے دماغ کی رگیں کہیں پھٹ نہ جائے۔ پی نے اس کے آگے جوس کا گلاس کیا، اس نے وہ تھام کر ایک سانس میں چڑھا لیا۔ بیئر دو مجھے، وہ بولا تو پی نے جلدی سے گاڑی کی ڈگی سے سامان نکالا اور اس کے سامنے پیش کر دیا۔ مرتضیٰ صاحب بےحد غصے میں تھے جبکہ انہوں نے دوبارہ سلار کا گھر میں آنا بند کر دیا تھا کہ وہ دوبارہ گھر نہیں آئے گا۔ کبیر بار بار ان کو ٹھنڈا کرنا چاہ رہا تھا۔ دوسری طرف سکندر اور افشین نے ایک ہنگامہ مچایا ہوا تھا اور سب لڑکیاں سہمی ہوئی ایک کمرے میں بند تھی جبکہ ذہن کو اپنی فکر لگی ہوئی تھی۔ پہلی بار اس نے شراب پی تھی اور اب تک اپنا توازن میں نہیں تھا، تبھی زیادہ سے زیادہ وقت اس نے کمرے میں گزارنے کا سوچا تھا۔ وہ کمرے میں لیٹا لڑائی کے بارے میں سوچ رہا تھا، تبھی احتشام کی فون کال آئی۔ اس نے پک کی۔ کیا پلان ہے برو آج کا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، آج میں گھر سے نہیں نکل سکتا، بابا گھر پہ، آج سنڈے ہے نا، ذہن نے افسردگی سے کہا، جبکہ ایک بار جو چسکا اس کو لگ گیا تھا بار بار وہاں جانے کے لیے دل اکسا رہا تھا۔ او پاگل، تو کیوں ڈرتا ہے اپنے باپ سے، بھائیوں سے؟ اتنا احتشام بولا۔ یار تم نہیں جانتے ہمارے گھر کے ماحول کو، ذہن نے کہا۔ اچھا تو پھر کچھ کر، آج رات میں جا رہا ہوں، بہت زبردست ویڈیو ہے۔ احتشام نے لالچ دی جبکہ ذہن ایک دم اٹھا۔ نیو آئی ہے کیا؟ وہ بولا تو احتشام ہنس پڑا۔ ہاں بھائی، اف، پھر تو کچھ کرنا پڑے گا۔ اس نے ارد گرد دیکھا مگر سلار بھیا گھر پہ نہیں ہے ورنہ نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ ذہن بولا تو ایسا کر، چپکے سے بھاگ کر نکلا، ایسے کہ کسی کو شک نہ ہو کہ کہاں۔ احتشام بولا تو ذہن کو یہ بات کچھ مناسب لگی۔ چل ٹھیک ہے، ملتے ہیں پھر۔ وہ مسکرایا اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ باہر کوئی نہیں تھا، ماما بابا کے کمرے میں کبیر بھیا تھے، سکندر چاچو تھے اور باقی بڑے تھے، عارض بھی وہیں تھا۔ اس نے وقت دیکھا، شام ہونے میں کچھ ہی دیر تھی، کسی کی توجہ اس پر نہیں جائے گی۔ تھینک یو بھائیو، اس نے بنا دیکھے سلار کا شکریہ ادا کیا۔ کیسا کہ آج وہ بھاگے گا جب تو کسی کا دھیان اس پر نہیں جائے گا، تو یہ سب بھی سلار کی وجہ سے ہی ہوگا۔ جیسا وہ ہنگامہ مچا کے گیا تھا وہ جلدی سے دوبارہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لاکھ لعنت، ویسے درے پر آ جاتے۔ عارض بہت دیر بعد تھک کر وہاں سے نکلا، جانتا تھا اس کے باپ کو اپنی ضد سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، تبھی اس نے وہاں سے اٹھنا ضروری سمجھا۔ کبیر نے کل ہی سے آرڈرز دیے تھے کہ وہ کل سے آفس جوائن کرے گا اور اس نے حامی بھی بھر لی تھی۔
10-15 दिन میں ویسے بھی یہاں سے فرار ہونے والا تھا، مگر اسے پیسے کی ضرورت تھی اور پیسہ اسے آیت دلا سکتی تھی۔ اس نے پورے گھر پر نگاہ ڈالی اور آئی اسے کہیں نہیں ملی۔ اس نے میسج سینڈ کیا، سلار بھیا کے پورشن میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، 2 منٹ میں میرے پاس پہنچ جاؤ۔ میسج کر کے وہ خود تیسری منزل کی جانب چلتی ہے۔ آیت نے میسج پڑھا اور پڑھتے جیسے اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ پریشا نے اس کی جانب دیکھا، آیت کی بھی نگاہ اس پر گئی۔ پریشا نے عمل کو باہر سے چائے لانے کے لیے کا کہہ کر بہانے سے باہر نکالا اور زبردستی آیت سے موبائل کھینچ کے اس نے میسج ریڈ کیا، اس آرس کو تو میں 76 بڑے بھیا سے پڑھواؤں گی۔ وہ ایک دم غصے سے بھڑکی، پلیز پریشا میرا سیل فون واپس دو، ہو سکتا ہے کوئی ضروری بات ہو، کوئی رج کے کوڑ مغز ہو، اسے تم سے کیا کام پڑ گیا؟ تم اپنے بارے میں سوچو، خوف آ رہا ہے مجھے اس حقیقت سے جس کے بارے میں کسی کو پتہ چلا تو کیا بنے گا، کہیں نہیں جوگی نہیں رہو گی، تم بیٹھی رہو گی ادھر ہی۔ وہ غصے سے بولی، پریشا آیت منمنائی، شٹ اپ۔ پریشا نے اس کی آنکھیں دکھائی، یہ تمہاری بزدلی ہے جو وہ یہاں تک پہنچ گیا، اس نے اتنی بڑی حرکت کر دی، اسے کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے، اور کیسے وہ تمہیں ٹارچر کر رہا ہے؟ وہ چلا اٹھی۔ آیت کی آنکھیں بھیگ گئی، وہ غصہ ہوں گے۔ وہ سرخ نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ بھاڑ میں جائے، پریشا نے اسے لاپرواہی سے کہا، تم چائے کے مزے لو، اس افلاطون کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ تم کوئی گری پڑی نہیں ہو، جو وہ تمہیں دن کہے گا تو دن اور رات کہے گا تو رات مان لو گی۔ وہ غرائی، جبکہ آیت کو بھی کچھ حوصلہ سا ہوا۔ پریشا کے ہاتھ میں دبا اپنا سیل دیکھ کر اس نے گہری سانس بھری اور آنسو صاف کیے۔ پریشا، اس کے حوصلہ پکڑنے پر خوشی ہو گئی تھی اور عمل بھی اتنی دیر میں آگئی۔ اب تینوں ڈسکس کر رہی تھی کہ سلار بھیا نے ایسا کیا دیکھ لیا جو اس لڑکی کے لیے ایسے تن کے کھڑے ہو گئے۔ انہیں بھی در حقیقت دیکھنا چاہیے تھا، مگر عدیل سے ڈر لگتا تھا کیسے وہ برداشت کر رہی ہوگی اس عدیل پاگل کو۔ پریشا بولی، بری بات ایسے مت کہو، وہ اللہ کی طرف سے ایسے ہے۔ ہاں تو چچی کو اس لڑکی پر تو ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا نا، تم سمجھے نہیں ہو، اصل جنگ اس لڑکی کے ساتھ ہوئی، زیادتی پر ہے۔ وہ بولی تو سب متفق ہوئے۔ میں اس لڑکی سے ملوں گی، دیکھ لینا تم رات میں چلیں گے۔ عدیل کے پورشن کی طرف پریشا نے جلدی سے کہا، پاگل لڑکی، عدیل بہت شور کرتا ہے، چاچی کو بھنک بھی پڑ گئی، دلیا بنا دیں گی ہمارا کہ ہم ان کے بیٹے کا مذاق بڑھا رہے ہیں۔ عمل نے ٹوکا، خیر یہ دیکھا جائے گا، پریشا نے کہا، جبکہ آیت کا دماغ بار بار حارث کی طرف جا رہا تھا جس کو کوشش کر کے وہ ہٹانا چاہ رہی تھی۔ حارث بہت دیر تک انتظار کرتا رہا مگر آیت واپس نہیں لوٹی، یہاں تک کہ اب غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے سیدھے قدم اس کے کمرے کی جانب اٹھائے، چونکہ رات ہو چکی تھی، سلار بھیا کا موضوع گرم تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے، وہ سیدھا آیت کے روم میں آ گیا جو بستر پر تھی۔ پنک بلینکٹ کے نیچے کسی وجود کا احساس ہو رہا تھا۔ آج موسم اچھا تھا، بارش کے امکان سے تھے، کمرے میں مرج کا سا اندھیرا تھا۔ اس نے ڈور کو لاک کر دیا۔ اگر جرأت کی تھی تو بعد میں آنے والے اس رات سے خود کی حفاظت کرنی چاہیے تھی آیت، اس نے افسوس سے سوچا اور ڈور کو لاک کر کے وہ اس کے بیڈ کے پاس آ گیا۔ بلینکٹ سر تک تانا ہوا تھا، نیند میں ڈوبی سانسوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ اس نے بلینکٹ اس کے چہرے پر سے ہٹا دیا تو ایک پل کو ٹھٹک کر خود ہی وہیں رک گیا۔ سفید نائٹ ڈریس میں وہ، جس پر چھوٹی چھوٹی براؤن کلر کی ہرن بنی ہوئی تھی، وہ ذرا لاپرواہی سے کہ اس کے وجود کا حسن بھی واضح ہو رہا تھا، سو رہی تھی۔ چہرے پر بلا کی معصومیت اور خوبصورتی تھی، جبکہ اسے جھجکتی پریشان سی آنکھیں بند تھیں، ہلکی ہلکی سرخی میں ڈھلے گال، تکیے پر بکھرے بال، آرس دوسرا سانس بھی باہر نہیں کر سکا۔ بے اختیار وہ اس کے نزدیک ہوتا چلا گیا، پہلے اس کا ہاتھ تھاما اور پھر اس کے چہرے پر اپنی انگلیوں سے سطر کھینچی۔ ملائم جلد پر اس کی انگلی پھسلتی چلی گئی، وہ رات آنکھوں کے سامنے گھوم گئی جب اس نے اس کی چیخوں کا آنسو کا آہوں کا گلا گھونٹا تھا۔ تب بھی اس کے انداز میں بے اختیاری نہیں تھی، ضد تھی، جنون تھا، بس اپنے باپ کو نیچا دکھانے کی اکڑ تھی، مگر آج کچھ الگ سا ہوا تھا۔ اس نے اس کی گردن کی جانب دیکھا، نگاہ نیچے پھسلتی جا رہی تھی۔ اس کی گردن کے اختتام پر ایک تل تھا، آرس حق سے جھکا اور اس تک کے تل کو خود کے لمس سے روشناس کر دیا۔ اگلے لمحے اس نے چہرہ اٹھا کر آیت کی جانب دیکھا، مگر وہ گہری نیند میں تھی۔ وہ پھر جھکا، اس پر اس دل پر ظلم ڈھاتا، وہ شدت سے اسے اپنے لمس کا احساس دلا رہا تھا، یہاں تک کہ سرخ نشان بن گیا۔ آیت بے چینی سے پٹ سے آنکھیں کھول گئی، آرس گویا مطمئن تھا۔ ہیلو آیت، اس نے آنکھوں کو لاجواب جنبش دے کر پوچھا۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ آج کی اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی کہ اس رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، کمنٹ سیشن کی طرف چلتے دن ویڈیو اینڈ کریں گے۔ آپ نے تو جینے چمڑ گیا۔ سائم بھائی وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سبحان ملک، نائس، تھینک یو سبحان ملک۔ انیس بانو، ویری نائس ناول، تھینک یو، ویلکم انیس بانو۔ زلفشا خان، اچھا ہے ناول، تھینک یو زلفشا۔ سنیلا مجیب نے ہارٹ بھیجے ہیں۔ ختیجہ نجیب حیدر، ہیلو ڈیئر، بیسٹ اینڈ نائس ناول، آئی ایم رائٹنگ دس کمنٹ آن 1041، یہی سے مجھے پسند ہے۔ اچھا، تھینک یو ویری مچ ختیجہ، آپ کو ناول پسند آیا۔ قادر لغاری ڈیئر، آپ کی آواز بہت دھیمی ہوتی ہے، ذرا اونچا بولا کریں۔ یار میری تو آواز ایڈی اونچی ہوتی کہ نال دے محلے نہیں پتہ لگتا کہ نیچ کچھ بول رہی ہے۔ خیر میں کوشش کروں گی اور اونچا بولنے کی۔ نگینہ راشد، زبردست، تھینک یو نگینہ۔ الطاف احمد، آپ کے ماموں کا سن کے دکھ ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کچھ دن پہلے ہی میری چھوٹی امی کی ڈیتھ بھی شوگر اور بی پی شوٹ کرنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اوہو، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آپ سب کو صبر دے، آمین ثم آمین۔ محسم، آپ کا دل بہت جلا ہے اس ناول کو پڑھ کے، خوب دل کھول کے آپ نے اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ اٹ واز سو امیزنگ، آپ کے ویوز ناول کی سٹوری میں چاند تاروں کی سی بیوٹی ایڈ کرتے ہیں، گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر محسن، مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ کو پسند آیا۔ ملک صبا، وعلیکم السلام۔
زینب سجاد وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ آپ صحیح بول رہی ہیں، بس اچھا تھا آج کے دور میں لڑکیاں اتنا بھی سیدھا نہیں ہوتا تھے، ہور کی ادا ہی ہیں۔ فرزانہ چودھری لوکی کو کدو کہتے ہیں، توری نہیں۔ او اچھا، آئی مس انڈرسٹوڈ، لیکن خیر یار کدوؤں دا بھی کباب میں تو نہیں کدی نہیں کھادے۔ ختیجہ نجیب حیدر ویری نائس ناول یار، بہت بٹ انکمپلیٹ سا لگ رہا تھا ایکچولی، اتنا سن کے مزہ آ رہا تھا، دل کر رہا تھا ختم ہی نہ ہو، بس کچھ ہوتا ہے کچھ ناول کو ایسا ہی لگتا ہے۔ ایسے فرزانہ آپ میری تو زندگی آج تک کی زندگی دھوکے میں گزر گئی، آپ نے مجھے دھوکے سے نکال دیا۔ خیر مجھے زیادہ تر ٹائم ہو گیا، اللہ حافظ۔